سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ آداب مجلس علم میں سے ہے کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو بہت غور سے اس کو سماعت فرمائے، غیر ضروری تمام حرکات ایکٹیویٹیز کو ترک کرنا یہ ضروری سمجھ لیں، لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آپس میں باتیں کریں گے، موبائل پہ کال اٹینڈ کریں گے، بلا ضرورت آگے آئیں گے، پیچھے جائیں گے تو اس سے سب ڈسٹرب ہوتا ہے اور سننے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جتنے ہمارے بھائی مجھے سن رہے ہیں اگر باہر کھڑے ہیں تو آپ بھی ذرا جلوہ افروز ہو جائیں مجلس میں اور چند باتیں بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت ہمارے استاد محترم ہیں اور میرے بہت بڑے محسن ہیں۔ آج اگر آپ مجھے یہاں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ میرے بارے میں کوئی حسن ظن قائم کرتے ہیں، اس میں ہمارے استاد محترم کا بہت بڑا دخل ہے۔ میں نے ابتدائی کتابیں حضرت سے سٹارٹ کیں اور حضرت کی ترغیب پر مجھے بہت استقامت ملی اور آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے استاد محترم کے بہت درجات بلند فرمائے اور انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں قدر والوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ حضرت بلا مبالغہ پاکستان کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ زبردست علمی شخصیت ہیں اور بہت زبردست سرمایہ اہل سنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور ہمیں ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گونج ختم کرو، یہ کیا گونج کیوں ہے یہ؟ یہ غالباً ہر سال گونج ختم کرو، ہر سال غالباً آپ کے یہاں پروگرام ہوتا ہے۔ اصلاح امت کانفرنس کے نام سے، اصلاح امت کے نام سے، تو اسی پہ چند کلمات انشاءاللہ میں کہوں گا۔ اصلاح جو ہے یہ جب فساد پیدا ہوتا ہے تو اصلاح ہوتی ہے۔ فساد کا مطلب بگاڑ، خرابی، اس خرابی کو ختم کرنا، اس فساد کو ختم کرنا، اس تخریب کو ختم کرنا، یہ اصلاح کہلاتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، بس یہاں رکھ دیں، اب چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ بالکل ڈسٹرب نہیں کیجیے گا، مجھے بیان کرنے دیں تھوڑا، مہربانی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ وہ فساد سے بھرپور زمانہ تھا، اسی لیے اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت۔ اگر اس زمانے کے بارے میں آپ سرسری طور پہ بھی پڑھیں تو چند چیزیں واضح طور پہ سامنے آئیں گی جن کو آپ فساد بھی کہہ سکتے ہیں اور اسباب فساد بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلی جو چیز تھی بہت بڑی، وہ جہالت تھی کہ ان کے لیے مختلف امور میں رہنمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کیا کام کیسے کرنا ہے، اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، کیا اس کے قوانین ہیں، کیا رولز ہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگل کا قانون تھا، جس کا زور اسی کی لاٹھی، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اسی طرح اس معاشرے میں آپ دیکھیں گے بے حیائی بہت زیادہ تھی، ہر طرح کی گندگی کا ارتکاب۔ ایک عورت سے چند لوگ زنا کرتے، پھر وہ عورت حاملہ ہوتی، یہ فاحشہ عورتوں کے بارے میں تھا، تو وہ جس مرد کی طرف اشارہ کرتی وہی اس بچے کا باپ کہلاتا۔ بعض اوقات سگا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا تاکہ وراثت باپ کی کسی اور کی طرف نہ جائے۔ ایک آدمی 100 نکاح کر لیا کرتا تھا بعض اوقات، اور بیویوں کے حق کیا ادا کرے گا، بس وہ مال کے لیے کر کے وہ اس طرح چھوڑ دیا کرتا تھا۔ عورتوں پہ ظلم و ستم عام تھا، قتل و غارت عام تھی۔ اسی طریقے سے بے حیائی، بے شرمی بہت زیادہ تھی، زنا اور بری چیزیں۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے قرآن کی تعلیم کو عام کیا۔
جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب میں چیزیں الہام فرمائی تھیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ اس لیے پیغام یہ دونوں تھے، قرآن بھی اللہ کا پیغام تھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ہی پیغام ہے۔ اس لیے ان دونوں کو وحی کہا جاتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے قرآن پاک وحی جلی کہلاتا ہے اور حدیث وحی خفی کہلاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حدیث بیان کی ہے تو وہ اللہ کا پیغام ہے جن کو اپنے الفاظ میں آپ بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو قرآن، دوسرا سرکار نے حدیث بیان کی، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ کتاب اور حکمت سکھائی صحابہ کرام کو، اور تزکیہ نفس فرمایا۔ تزکیہ نفس کے اندر ایک تو تعلیم تھی، دوسرا ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بطور رول ماڈل پیش کرنا۔ ہمیشہ معاشرے میں انقلاب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب تھیوری کے ساتھ کوئی پریکٹیکل بھی نظر آتا ہے۔ اگر ینگسٹرز میں سے ایک جوان، ایک لڑکا اپنے محلے کے اندر گناہوں سے بچتا نظر آئے، داڑھی رکھ لے، نمازی بن جائے، کرکٹ چل رہی ہے لیکن وہ چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، لڑکے کہیں یار بیٹھ ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ کہے نہیں میں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا، ذرا کچھ عرصے وہ استقامت سے یہ کام کرتا رہے، اس کی شخصیت کا اثر دوسروں پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتا، اور دوسروں کے لیے بھی نمازیں پڑھنا، مسجد میں آنا، گناہوں کے ارتکاب کو ترک کرنا آسان ہو جاتا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قولی تعلیم دی بلکہ عملی تعلیم بھی دی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے صحابہ کرام نے ایک عملی صورت بھی دیکھی، سرکار کے اخلاقیات دیکھے اور آپ کی تھیوری کو بھی دیکھا، پھر اس کو اپنایا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل تھے، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان رول ماڈل بنے، ان کو دیکھ کر مزید لوگوں نے ہمت حاصل کی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ فساد اور بگاڑ کم ہونا شروع ہوا۔ 13 سالہ مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے رہے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے مدینے کو آپ نے مسکن اور ٹھکانہ دائمی طور پہ بنایا، اور وہاں پر آ کے تھوڑا آزادانہ تبلیغ کا موقع ملا، اور آپ نے پوری دنیا سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو اس وقت منظور تھا آپ کی رسائی جہاں تک ہوئی، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا، مبلغین کو تیار کیا، اور ان کو مختلف جگہ بھیجتے تھے، یا وہاں کے لوگ آتے تھے اور علم حاصل کرتے، اور سرکار فرماتے کہ اپنے پیچھے والوں کو بھی جا کر یہ چیزیں بتاؤ اور سکھاؤ۔ تو یہ آہستہ آہستہ پھر وہ بگاڑ ختم ہوا اور اصلاح ہوئی، اور ایک بہت بڑا معاشرہ اصلاح پذیر ہو گیا۔ وہ لوگ کہ جن کی معاذ اللہ پہلے جہالت کی مثالیں دی جاتی تھیں، اب قیامت تک ان کے کردار، ان کے عمل اور ان کے علم کی گواہیاں دی جائیں گی۔ پہلے جن کو دیکھ کر لوگ گناہوں کی طرف مائل ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کردار اور عمل کو اتنا خوبصورت کر دیا کہ اب قیامت تک ان کی مثالیں دے کر لوگوں کو نیک بنایا جائے گا۔ یہ زمانہ گزرتا رہا، اب آ گیا ہمارا موجودہ زمانہ۔ جو میں نے زمانہ جاہلیت کا ایک نقشہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا، آج کا نقشہ اس سے بدترین نقشہ پیش کرتا، اور فرق یہ ہے کہ اس وقت زمانے جاہلیت کے اندر کفار اور مشرکین تھے، لیکن آج کے دور میں مسلمان اپنے مذہب کو مکمل طور پہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ برائیاں آپ کو نظر آئیں گی جو اس زمانے میں نظر نہیں آتی تھی۔ اب بھی ایک معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا، اسباب وہی ہیں۔ نمبر 1 جہالت، لوگوں نے اپنا دین سیکھنا چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے ناظرہ، حالانکہ مطالبہ شرعی نہیں ہے کہ آپ الحمد سے لے کر والناس تک ایک دفعہ بچے کو قرآن ناظرہ ختم کروائیں۔ ختم کرنا منع نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، چلو اچھا بچہ پڑھ لے گا، لیکن یہ مطالبہ شرع نہیں ہے۔ اگر آپ بچے کو نہ پڑھائیں تو آپ کو بروز قیامت پکڑا نہیں جائے گا کہ اپنے بچے کو ناظرہ کیوں نہیں پڑھایا۔ حفظ کے بھی جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ حفظ کے مدارس ہمارے یہاں ہیں، بعض اوقات اس میں بچوں کو کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں سوائے حفظ کے۔ ایک حافظ صاحب فارغ ہوتے ہیں، وہ حافظ صاحب فاسق بھی ہوتے ہیں، فاجر بھی ہوتے ہیں، انہیں نماز کے مسائل نہیں آتے، انہیں نماز کے مفسدات کا پتہ نہیں ہوتا، انہیں صحیح وضو کرنا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، اور وہ آ کے تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، مصلی پڑھا رہا ہوتا۔
ناراض مت ہوئیے گا، ہماری مسجد کمیٹی اس کا امتحان لینے کے لیے یہ نہیں پوچھتی کہ تمہیں کچھ مسائل پتہ ہیں کہ نہیں پتہ، تم امامت کرو گے. وہ کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے سنائیں ذرا، ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نمازی ٹیسٹ لیں گے آپ کا کہ آپ کیسا پڑھتے ہیں. یہ 2 رکعت وہ اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، میرا تو حسن ظن قائم ہو ہی نہیں سکتا. میرے استاد محترم کر لیں تو الگ بات ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا ہوں، کیسے کریں حسن ظن؟ وہ تو فل ریاکاری کے ساتھ پڑھے گا تاکہ لوگ متاثر ہوں اور میری جگہ بن جائے یہاں پر. اور پھر ہم اس کی خوش الہانی سے متاثر ہو کر مصلی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، کیا پڑھا ہے جی قاری صاحب نے یار، 20 منٹ میں 20 رکعت تراویح ختم، واہ کیا بات ہے، یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، ختم صاحب. تو جہالت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ہم صرف حفظ کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہو گیا معاملہ، اور وہ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی حافظ بیٹھا بھی ناراض مت ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ کے لیے جو فضیلت بیان فرمائی اسے مقید کیا ہے عمل کے ساتھ. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو یاد کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. تو یہ حلال کو حلال حرام کو حرام جانا تو بیچ میں سے ہٹا دیا. جس نے قرآن حفظ کیا 10 کی شفاعت کرے گا. حافظ آپ چھوڑو کے گھوم رہے ہیں، یہاں تراویح پڑھائی، 27ویں میں شیو کر کے زمزم پہ پہنچے ہوئے بہنوں کی زیارت کے لیے، طارق روڈ پہ پہنچا ہوا ہے وہ یاترا کرنے کے لیے پوری رات. یہ حال ہے ہمارا. تو ناظرہ حفظ، اس کے بعد 6 کلمے، ایمان مفصل ایمان مجمل. یہ 6 کلمے نبی کریم سے منقول نہیں ہے، تو بعد کی ایجادات ہیں. ایمان مفصل ایمان مجمل بعد کی ایجاد ہے. یہ بھی نہ یاد کریں آپ 6 کلمے. یہ جو بے وقوف قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ان 6 کلموں کو کسی انسان کے مذہبی ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں. اچھا دوسرا کلمہ سناؤ ذرا، آپ نے سنا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا چھٹا کلمہ سناؤ، سنا دیا، واہ واہ ماشاء اللہ. بھائی اس کلمے سے کیا ہوگا؟ اچھا ترجمہ پوچھ لو ذرا، رٹا ہوا ترجمہ بھی سنا دے، تشریح پوچھ لو ذرا، کچھ پتہ نہیں. تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جہالت اتنی عام ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو دین کا نام دے دیا بس. ہمارے مدارس کے اندر جو حفظ قرآن کے اس میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ بچوں کو حفظ ناظرہ کروا دیا، اس کے بعد مسائل نہیں. نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں جہالت کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا. سب سے بڑا بگاڑ علم کی کمی کی بنا پر ہے. آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے. لیکن چونکہ ہمارے اندر ایک تحریک بغاوت اٹھ چکی ہے، آج اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کرے کہ جو فرض علوم سیکھے گا اس کو فرض علوم کے بینیفٹ ملیں گے پر منتھ 1 لاکھ روپے، جو اس فرض علوم کا حامل ہوگا ہر مہینے 1 لاکھ روپے بینیفٹ ملے گا، وظیفہ ملے گا. آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک ڈھونڈ رہا ہوگا یار فرض علوم ہے کیا، ہمیں بتاؤ کیا ہے فرض علوم. لیکن جب اس کا اعلان نہیں، آپ کے نبی نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو ہم اتنی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ گھر کا سرپرستی کم از کم، بیٹا ہل نہیں کرتے، ایسا نہ اوپر چلے جاؤ تم سیدھے شوں، تھوڑا سا جم کے بیٹھ جاؤ نا، ہل رہو ڈسٹرب کر رہا ہو. تو گھر کا سرپرست بھی اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے علم سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، وہ بھی بیچارہ ایسے ہی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا آج معاشرے کے اندر جو بگاڑ نظر آتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ جہالت ہے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، آپ نمازیوں سے پوچھ لیں آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ کس سے سیکھی ہے آپ نے؟ کسی عالم دین سے سیکھی ہے؟ کتاب پڑھ کر سیکھی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم مسجد میں آئے، ہم نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے بھی دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیا. ابا جان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، ابا جان کو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ کے ہم نے سیکھ لی. اب والد صاحب صحیح نماز پڑھ رہے تھے کہ نہیں، سنت کے مطابق تھی کہ نہیں، شریعت کے تقاضے پورے ہو رہے تھے کہ نہیں، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں. اور یہ بھی نہیں پتا کہ ظاہری ڈھانچہ دیکھ کر آپ ٹوٹل نماز کی معلومات تو حاصل نہیں کر سکتے. اگر والد صاحب آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھ کے وہ سیکھ لی، تو کیا نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے جن کو مفسدات نماز کہتے ہیں وہ بھی آپ کو آ جائیں گے. نماز کے واجبات کا علم بھی آ جائے گا، آپ کو سجدہ صحف کا علم بھی آ جائے گا. ایسے ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، مسائل بالکل معلوم نہیں. حج عمرے پہ جانے کے لیے بڑے خوش ہوتے ہیں، جی ماشاءاللہ میں حج عمرے پہ جا رہا ہوں. مسائل آتے ہیں صفر. کاروبار ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. ہم میں سے بہت سارے بزنس مین بیٹھے ہوں گے، ہم میں سے بہت سے دکانیں چلاتے ہوں گے. کیا آپ نے پہلے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے کاروبار کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی ہیں؟
ذرا بھی آپ غلط کنڈیشن لگا دیں، ذرا بھی غلط طریقے سے آپ پیسہ کمائیں، وہ حلال سے حرام بن سکتا ہے، آپ کی بیع باطل ہو جائے گی یا آپ کی بیع فاسد ہو جائے گی۔ کوئی ہم نہیں چیز سیکھتے، ہمیں بہت سارے نوکری پیشہ ہوں گے، کیا آپ نے سیکھا ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کون ہیں، اجیر خاص ہیں، اجیر مشترک ہیں؟ اگر امپلائی ہر ایک کا مختلف لوگوں کا کام پکڑتا ہے، جیسے پراپرٹی ڈیلر وغیرہ ہوتے ہیں، درزی بہت ساروں کا کام پکڑتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجیر مشترک، کہ وہ بہت سارے لوگوں کا کام پکڑ رہا ہے۔ اور اگر آپ کسی خاص ادارے کو جوائن کر لیتے ہیں، ایک خاص آپ کے وقت میں ڈیوٹی آپ اسی کے لیے سر انجام دیتے ہیں، جی میری ڈیوٹی ہے صبح 8 سے 5، تو آپ اجیر خاص کہلاتے ہیں۔ یہ ان دونوں کی سیلری کب اس کے لیے جائز ہوگی، کس وقت ہوگی؟ کیا ہم نے اس کے رول سیکھیں؟ نہیں۔ تو ہمارے ہاں اسی وجہ سے پھر حرام کی آمیزش، مشتبہ رزق کی آمیزش، عبادات ہماری ناقص، اور بہت ساری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے گناہوں کی کثرت۔ ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ جاتے ہیں، فیس بک جوائن کیے ہوئے ہیں، ٹویٹر جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے کلپس دیکھتے ہیں، آپ وہاں سے ارننگ کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے نوجوان ارننگ کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیٹ سے۔ آپ نے سیکھا ہے کہ کون سی ارننگ جائز ہے، کون سی نہیں، کس منظر کو دیکھنا جائز ہے، کس کے نہیں، اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں؟ کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طریقے سے انٹرنیٹ پہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ کیا تقاضے ہیں کوئی معلوم نہیں، انوالومنٹ ہماری سبجیکٹ۔ تو یہ کم علمی جو ہے یہ ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ استاد محترم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مجھ سے عرصہ دراز پہلے یہ کام کر رہے ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں جن میں حلال سمجھ کر کم علمی کی وجہ سے زنا ہو رہا ہے۔ وہ کیسے جی؟ 3 طلاقیں دے دی ہیں، کسی نے مشورہ دے دیا یوں کر لو یوں کر لو، ساتھ رہ رہے ہیں وہ 3 طلاق کے بعد، وہ شرعی تقاضا پورا نہیں کر رہے جو شریعت نے کہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ پھر اگر یہ شوہر تیسری طلاق دے دے تو یہ لڑکی پہلے والے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد جسمانی تعلق کو بھی لازم قرار دیا، جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں۔ اور بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جس میں، جیسے مجھے ایک مسئلہ بتایا، ایک ساس صاحبہ بچی کہنے لگی مجھے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں میکے چلی گئی، میری ساس آ گئی، کہنے لگی بھائی ہم نے مولوی صاحب سے معلوم کر لیا، انہوں نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا، ساری طلاقیں ختم ہو جائیں گی، ہم نے کھلا دیا، بچی کو بھیج دو۔ کہنے لگا ہم بھی جاہل، گھر والے جاہل، بھیج دیا۔ عرصہ دراز کے بعد پتہ چلا کہ بھائی یہاں کفارے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے طلاق کے اختتام سے، اور وہ زنا ہو رہا ہے گھر کے اندر، حرام زندگی گزار رہے ہیں، حرام بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو سرپرست کو سمجھنا چاہیے کہ میں اپنی بچی کسی کے حوالے کر رہا ہوں، میرے داماد کو شرعی مسئلے بھی معلوم ہے کہ نہیں۔ مرد و عورت کے جسمانی تعلق کے اندر بھی اللہ نے لمیٹیشنز رکھی ہیں۔ بعض اوقات ایک ایسا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے جس میں آپ کا نکاح بریک ہو سکتا ہے، بلکہ آپ کافر بھی ہو سکتے ہیں۔ حالت حیض میں بیوی سے جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے، اگر کسی نے حلال سمجھ کے کر لیا اس کو تو اس کے لیے بڑا سخت حکم لگے گا، نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ اور اگر حرام سمجھ کے کیا تو یہ وطی حرام ہے، بچہ پیدا ہوگا ولد الحرام ہوگا، ولد الزنا نہیں، ولد الحرام ہوگا۔ ہمارے گھروں کے اندر جو خرابیاں چل رہی ہیں، اور خصوصاً ہماری ینگ جنریشن جو انٹرنیٹ پر جا کر وہاں سے انگریزوں سے تعلیم حاصل کر رہی ہے، ان کو شرم و جھجک آتی ہے کہ کسی عالم سے آ کر مسئلہ معلوم کریں، وہ جہالت کی بنا پر اپنے دوست، اپنے پارٹنر، اپنے کالج والے، اپنے آفس کولیگ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جن کو منہ زیر ناف کی مقدار پتہ ہوگی کہ کہاں تک جسم کی صفائی کرنی ہے، کہاں تک نہیں۔ والدین شرماتے ہیں بتاتے ہوئے اور ہم جھجکتے ہیں علماء سے معلوم کرتے ہوئے، پھر ہمارے دوست ہی بتاتے ہیں دیکھو بھائی چاول سے بڑا ہو جائے نا تو کھانا پینا حرام ہے۔ وہ آیا وقت کا امام اعظم، اس نے فتویٰ دے دیا، ہم کہتے اوہ بھائی اچھا بھائی اچھا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے۔ یہ نہیں پتا کہ لمیٹیشن کیا ہے، ہفتہ، 15 دن، پھر 40 دن، اس کی کیا لمیٹیشن ہے، کیا ہفتے میں کیا حکم ہے، 15 دن میں کیا ہے، 40 دن میں کیا ہے۔ 40 دن کے اندر اندر ہمیں کرنا ہوگا، وہ کراس کر جاتا ہے، ناخن نہیں کاٹے اور غیر ضروری بال صاف نہیں کیے تو مکروہ تحریمی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ان بالوں کے صفائی کے لیے 40 دن کم از کم زیادہ مقرر ہوئے کہ اس کے بعد نہیں، 40 دن کے اندر اندر کرو۔ تو آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کم علمی کی وجہ سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو دوستی کا نہیں پتا کہ دوستی کے بارے میں شرعی تعلیم کیا ہے۔ آپ لوگ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں، فیس بک کے اوپر آپ کبھی گوپال دوست بنا ہوا ہے، جوزف
ٹونی بھی بن گیا. یہ یاد رکھیں اگر آپ غیر مسلم کو دوست بناتے ہیں اور آپ نے اپنے کردار و عمل سے اس کو کفر پر قائم رکھا، ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کی آخرت میں گرفت ہو جائے. اگر آپ غیر مسلم کو قریب کرتے ہیں تو آپ کا لازم حق صحبت ادا کریں، اسے اسلام کی دعوت دیں، اسے اسلام کی تعلیمات سکھائیں، اسے اپنی طرف مائل کریں، اسلام کی طرف مائل کریں. لیکن وہ نوجوان کیسے مائل کرے؟ خود اس کو ABC نہیں آتی اپنے دین کی، وہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے دوستی کرتا ہے، لڑکیوں سے بھی لڑکوں سے بھی دوستی کرتا ہے، وقت گزاری کے لیے، ہائے ہیلو ٹونی کیا کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو، تم کل کہاں گئے تھے، میں کہاں گیا تھا، تم کیا کر رہے ہو، یہ فلاں فلاں، ختم. میدان معاشر میں ہو سکتا ہے یہ ٹونی آپ کا گریبان پکڑ دے کہ جب اسے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان نے عرصے دراز تک مجھ سے دوستی رکھی لیکن ایک دفعہ بھی اسلام کی دعوت نہ دی، ہو سکتا ہے اسلام کی دعوت دیتا میں اسلام قبول کر لیتا، تو آپ کے لیے تمغہ ہوگا، انعام ہوگا. ایسی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، غلط قسم کے چیٹ کرنا، فیک آئیڈیز بنا کر اور لوگوں کو دھوکہ دینا. بیٹھا ہے محمد اکرم بڑی مونچھوں والا اور نام رکھا ہوا ہے زلیخا، اپنی آئی ڈی کے اوپر زلیخا بیٹھی ہوئی ہے، صاحب سامنے والا زلیخا سمجھ کے چیٹ کر رہا ہے، وہ اپنی فیلنگز میں ہے. اس کو اگر چہرہ دکھا دیں محمد اکرم بیٹھا ہوا ہے لمبی مونچھوں والا تو 2 منٹ میں وہ بے ہوش ہو جائے گا. اور ہمارے یہاں سب چل رہا ہے جی، ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ اپنی ذہن کو گندگی سے بھر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو گندگی سے بھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لمیٹیشنز نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بات بات پہ زبان پہ ماں بہن کی گالیاں، دوسرے کو گالیاں دے کے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانا عام ہے. حالانکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام نے عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا. یعنی گویا کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا بالکل ایسا ہے جیسے آپ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں. تو اگر ہم علم نہیں سیکھتے ہیں تو یہ معاشرے میں بگاڑ ہے نا. بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب غیر مسلمین کے پاس جا کے تبلیغ کریں. ہم جواب میں کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہ تمہیں تو نہیں پتا بھائی کہ میں کیا کیا کر رہا ہوں یا ہمارے علماء کیا کیا کر رہے ہیں. آپ ایک نچلے درجے پہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اپر لیول پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، تم 24 گھنٹے میرے ساتھ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم غیر مسلمین کو دعوت دیں اور وہ جواب میں یہ کہے کہ تم پہلے اپنے مسلمانوں کو تو پکا مسلمان بنا لو، جو اپنے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے نبی کے احکام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں، تم اپنے نبی کا پیغام اپنے مسلمانوں کو سناتے ہو، ان کے چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں، ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے، یہ تمہارے دیندار کو دیکھ کے راستہ بدل کے نکل جاتے ہیں. پہلے ان مسلمانوں کو تو مسلمان بنا لو پھر ہمیں دعوت دینا. بتائیں کیا کہوں گا میں جواب میں؟ ہمارا مسلمان اپنے نبی کی حیات اور سیرت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. داڑھی کا کہہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں، یار دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دیکھو داڑھی کے بارے میں اتنا کہہ گئے. بھائی آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو. ایک روایت میں فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، آتش پرستوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو، ان کے چہرے ہیں اس طریقے سے. ہمارے یہاں داڑھی رکھنے کو جرم سمجھا جاتا ہے. نوجوان کہتا ہے کہ داڑھی کی عمر ہے صاحب بعد میں رکھیں گے. بھائی تم نے کہاں سے کہا کہ بعد میں رکھیں گے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے دادا کو دیکھا تھا آخری عمر میں داڑھی رکھی تھی، میں نے اپنے ابا کو دیکھا ساری زندگی داڑھی منڈاتے رہے، آخری زمانے میں حج کرنے کے بعد داڑھی رکھ لی تھی میرے ابا نے، تو میں ان کی سنت پہ چلوں گا. ابا کی سنت پہ چلیں گے، نبی کی سنت پہ نہیں چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ اجازت دی کہ جوانی کے اندر داڑیاں منڈوا سکتے ہو، پپو بن کے گھومتے رہو، نائی کو 200 روپے اور داڑھی منڈوا کے کہو تمہارا بھائی کیسا لگ رہا ہے، اوہو بڑا ہیرو لگ رہا ہے صاحب، اور بال ایسے بنا لے کہ اوپر جیسے گیدھ کا گھونسلہ، اس میں انڈے دے دے آ کے گیدھ وہاں پہ چیل، اور یہاں سے غائب سارے بال. اتنے بھیانک قسم کے منہ بنا لے. بچوں کے منہ بتاؤ، وہ انگریزوں کے بڑے بڑے ان کے منہ، بچوں کے بھرے ہوئے گال، گورے گورے رنگ، ان کے اوپر جو بال سجے، وہ ہمارے بچے بیچارے وہ نقلی غذائیں کھا کھا کے گول پچکے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے اوپر وہ بندر بنا کے بچے کو گود میں لے کے آ رہا ہے. دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور دیے بھی 250 روپے ہیں. 250 روپے میں بندر بنانے کے؟ لیکن اپنے نبی کے کہنے پہ نہیں چلنا ہے. ہم خود اپنے دین سے بیزار ہو چکے ہیں، دین کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز جہالت. یہ جہالت جب تک ختم نہیں ہوگی ہمارے معاشرے سے بگاڑ ختم نہیں ہوگا. دوسرا ہے بے حیائی، شرم، یہ ختم ہو رہی ہے اور پری پلان ختم کی جا رہی ہے.
حیا کیا ہے؟ یہ ایک وصف کا نام ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے، ایک خوبی ہے جو آپ کو بے مروتی کے کاموں سے روکتی ہے، ایسے کاموں سے روکتی ہے کہ جو معاشرے میں معیوب سمجھے جاتے ہیں، اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ مذمت کرتے ہیں، یا خلاف شرع کام سے وہ آپ کو وہ وصف روکتا ہے، اس کو وصف حیا کہتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے پھر حیا کی دو قسمیں بنائی، ایک حیا نفسانی یا طبعی اور ایک حیا اختیاری یا حیا شرعی۔ ہر ایک کے اندر حیا کا مادہ اللہ نے رکھا ہوتا ہے، اسی لیے جب چھوٹا سا بچہ بڑا ہوتا ہے تو دیکھیں دوسرے بچوں کے سامنے کپڑے نہیں بدلتا، اس کو شرم آنے لگتی ہے۔ یہ ہم نے تعلیم نہیں دی، یہ ہم نے کوئی اصول نہیں سکھائے تھے، ہم نے کسی چیز کی برائی نہیں بتائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے، یہ ہر شخص کے اندر تقریباً ہوتی ہے۔ اور ایک حیا شرعی ہے کہ آپ احکام شرع سیکھتے ہیں، اور سیکھنے کے بعد پھر ایک وصف آپ کے اندر ہوتا ہے جو کہتا ہے اب اللہ کی نافرمانی مت کرو کیونکہ یہ حرام اور ناجائز ہے۔ باہر کے لوگ جانتے ہیں کہ جب تک ایک مسلمان کی نگاہوں کے اندر حیا ہوگی، اس کے دماغ میں حیا ہوگی، یہ اپنے دین کے لیے مضبوط سپاہی بنے گا۔ اس کی حیا کا مادہ ختم کر دو، اس کو بغیرت بنا دو، دوسرے میں لفظ میں کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کرو، بغیرت بنا دو اس کو، اس کی نگاہوں میں گندگی پیدا کرو، اس کے ذہن کے اندر گندگی پیدا کرو، اس کو اتنا گندا کر دو کہ یہ اپنی بہن پر بھی گندی نگاہ ڈالے۔ میرے استاد صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے کیسز آئے ہیں کہ سگی بہنوں سے زنا کیا ہے لڑکوں نے، سگی بہن کے ساتھ، اپنی سگی ماں کے ساتھ، اپنی پھپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ۔ ایک بچے نے بتایا میرے بھائی نے خاندان کی کوئی عورت نہیں چھوڑی، اس نے ہر ایک کے ساتھ زنا کیا اور شرابیں پیتا رہا حتیٰ کہ اسی حالت میں مر گیا۔ آپ کو بعض باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، یقین اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ کے اطراف میں شاید ایسا نہیں ہو رہا۔ ہم جس ماحول میں کام کر رہے ہیں، لوگ پوری دنیا سے ہمیں اپنی فیلنگز بتاتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں، اس وقت اتنا خطرناک ماحول چل رہا ہے کچھ انتہا نہیں۔ اور اس کے لیے اس حیا اور شرم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے درمیان ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں کہ ایک نوجوان کے چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ ہے، لیکن یہاں گندگی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی کے اندر وہ چیزیں دیکھ رہا ہے، خراب قسم کی ویب سائٹس کی وزٹ کر رہا ہے، وہ لڑکیوں کے ڈانس دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، ان کو مٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دیکھ رہا ہے، اور اپنے ذہن میں گندے تصورات لا کر ان سے لذتیں حاصل کر کے اپنے اوپر خود پر غسل واجب کر رہا ہے۔ جس استاد نے تو ہمارے استاد صاحب نے تو بڑے محتاط الفاظ میں نشے کے بارے میں فرمایا نا، یہ نوجوان اپنی طاقتوں کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر کے اس قابل نہیں ہے کہ یہ جہاد کر سکیں، ان کے منہ پہ تماچا لگے تو یہ دور جا کے گریں گے۔ اندر کی غیرت ختم ہو چکی ہے، بے حیائی نے ان کاموں کا ارتکاب کروایا ہے کہ اگر غیر مسلم سے جہاد کرنے کا موقع ملے تو یہ بے شرم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، اس کے منہ پہ تھپڑ پڑے گا، جا کے دور جا کے گرے گا۔ اور پھر ہماری بے حیائی، جب ہم یہ انٹرنیٹ سے بے حیائی حاصل کرتے ہیں، دل گندا، جو عورت گزر رہی ہے اس کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، برقع پوش نظر نہیں آ رہی، لیکن بھائی اپنی نگاہوں کی حفاظت میں گھر تک چھوڑ کر آ رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، بڑا محافظ بھائی ہے بھائی، بہن کو کوئی گندی نگاہ سے نہ دیکھے، اس لیے اس نے یہ کردار خود اپنا لیا کہ میں نگاہوں کے ساتھ چھوڑ کر آؤں گا۔ اسکوٹر چلاتے ہوئے بیوی پیچھے بیٹھی، پھر بھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ ہی لیتا ہے کہ سائیڈ میں کون جا رہی ہے۔ وہ بعض اوقات بیوی پھر ناخن مارتی ہے، اپنے کراٹے کا وار مارتی ہے، پھر اس کے گردے پہ لگتی ہے نا، ہاں چلا رہا، میں تو ایسے دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ کیا ہے؟ ٹھرکی پن۔ یہ ٹھرکی پن پیدا ہوا، میرے پاس ایسے کیسز آئے، 6 بچے ہیں، سب جوان ہو گئے، شادی ہو گئی ہے، نانا دادا بن گیا ہے، اور رات کے 2:30 بجے بیٹھا ہوا چیٹ کر رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ، اور نوجوان بن کے میں 25 سال کا نوجوان ہوں، عمر 60 سال ہے، اور لڑکیوں کو پھنسانے کے چکر دادا جان۔ یہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ میرے نوجوانوں یاد رکھیے گا، میری بات یاد رکھیں، پہلے زمانے کے بزرگ پھر بھی بہت اچھے گزر گئے، یہ سائنسی ایجادات نہیں تھی۔ اگر آپ اپنی جوانی کے اندر اپنے اندر مادہ حیا پیدا نہیں کریں گے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ آپ کے بیوی بچے ہو جائیں گے، آپ دادا نانا بن جائیں گے، لیکن ذہن کی گندگی ختم نہیں ہوگی۔ شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کے خاندان میں رکھ کر آپ کے ساتھ گندگی کروائے گا۔ ذہن گندا، خیالات گندے، گفتگو گندی۔ اسی لیے پھر ہماری گیدرنگ دیکھیں،
ہمارے نوجوان ایسے شخص کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے جو نمازی ہے، داڑھی والا ہے، پرہیزگار ہے، وہ ہر بات پہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ کہے، وہ غیبت نہ کرے، چغلی نہ، ایسے سے گزارا نہیں ہوتا۔ ماں بہن کی گالیاں دینے والے، جس کو پورے محلے کی عورتوں کی جان پہچان ہو، کس کی بھابھی کس وقت نکلتی ہے، کس کی بہن کب کالج سے باہر جاتی ہے، ایسے لوگ ہماری گیدرنگ کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر بیٹھتے ہیں، ان سے گندی باتیں، فحش قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم اپنا وقت برباد کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ کیوں یہ ہمارے اندر گندگی پیدا ہوئی؟ کیوں ہم اس طرح کے آوارہ گرد لڑکوں سے دوستی کر کے حظ نفس کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی کئی گھنٹے روزانہ برباد کر رہے ہیں فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر؟ اس لیے کہ ہمارے اندر سے مادہ حیا نکال دیا گیا۔ بہت سے ہمیں ایسے لوگ ملے جو دوسری کی بیویوں پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے شوہر سے طلاق لے لے اور اس قدردان کے پاس آ جائے۔ قدردان کیسا؟ وہ دوستی کر لیں گے، پھر کہیں گے تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کر رہا، تم جیسی لڑکی کی تو بڑی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اشارہ یہ ہے کہ اس کے دل میں درد ہے ساری عورتوں کا، اس کو موقع فراہم کرو، یہ تمہاری قدر کر کے بتائے گا۔ اور مقصود کچھ بھی نہیں ہے، مقصود صرف حظ نفس ہے، اور اس کا اینڈ زنا ہے۔ شادی وادی کرنے کا کوئی ہمارے نوجوانوں کا ارادہ نہیں ہوتا، یہ اتنے سنجیدہ عاشق نہیں ہے اس زمانے کے، یہ اپنی وقت گزاری کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کے ساتھ بھی اگر مادہ حیا کو نہیں پروان چڑھایا تو یہ کام ہوگا۔ بعض کو ایجوکیشن کے اندر پڑھتے ہیں، جو ان کے حال ہے نوجوانوں کے، پوچھئے ذرا ان سے، کتنی بدنگاہیاں ہوتی ہیں، کتنا وہ لڑکیوں سے ان کو دیکھ دیکھ کے کس طریقے سے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مادہ حیا کی کمی کی وجہ سے یہ خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ بعض مائیں ہمیں کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے، کبھی میں نے برائی نہیں دیکھی اپنے بیٹے میں۔ جی ماں والدہ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں گی، کبھی آپ نے برائی نہیں دیکھی کیونکہ آپ کے بیٹا ماں کے سامنے کبھی برائی نہیں کرتا ہے نا، لیکن جب یہ بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے اور رات کے 2:30 بجے موبائل لے کے گلی کے کھمبے سے ٹیک لگا کے لڑکی سے چیٹ کر رہا ہوتا ہے، پیکیجز کروا کے، یا انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، تب اپنے بیٹے کے نیک پن دیکھا کریں، اس کا پپو پن تب نظر آئے گا۔ تو کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ظاہر کے اندر اچھے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کا باطن خراب ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، مادہ حیا جب تک صحیح انداز سے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا، جس کی علامت یہ ہے کہ آپ خلوت میں ہوں چاہے جلوت میں، بے تکلف دوستوں کے درمیان ہوں چاہے اپنے گھر والوں کے، چاہے تنہائی میں ہوں چاہے آپ کے ساتھ کوئی ہو چاہے کوئی نہ ہو، ہر صورت میں آپ کو ایک یقین حاصل ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اپنے رب کے دیکھنے کے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو پھر ویسے رکھنا ہے کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب نہ کروں۔ تو ایک علم کی کمی، دوسری حیا کی کمی، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بگاڑ۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہم نے ترک کر دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت عرض کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس میں واضح اشارہ فرمایا کہ نبی کریم کی سیرت پاک کو دیکھو، اس کو اپناؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو عطا فرمایا سب سے بہترین عطا فرمایا، کیونکہ اللہ کمال والا، اس کے حبیب کمال والے، اور کمال والا کمال والے کو باکمال چیزیں دے گا، اور جو اس کو اپنائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی انشاءاللہ باکمال بنائے گا۔ لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں، آپ میں سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا کتنوں کے گھروں میں نبی کریم کی سیرت پر مشتمل کوئی کتاب ہے، اور آپ نے اپنے احتساب کی نیت سے، عمل کرنے کی نیت سے، اس سیرت کو اپنانے کی نیت سے اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد احتساب کیا، اس کے بعد سرکار کی سیرت کو آپ نے اپنایا؟ ویسے تو سرکار کی سیرت کا اطلاق قول، فعل، عمل، خاموشی ان سب پر ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر عمل کے بارے میں سیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار کی عملی صورت، آپ کیسے گفتگو فرماتے تھے، آپ کا ظاہر کیسا تھا، مہمان نوازی کیسے کرتے تھے، عاجزی کا اظہار کیسے کرتے تھے، آپ سچ کیسے ارشاد فرماتے تھے، جھوٹ سے آپ نے کیسے کنارہ کشی رکھی، کیسے آپ وعدہ پورا کرتے تھے، وعدہ خلافی سے بچتے تھے، کس طریقے سے آپ نے اللہ کا حق ادا کیا، مخلوق کا حق ادا کیا، یہ تمام سیرت کی کتابوں میں بالتفصیل درج ہے۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے،
ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول بھی ہیں اور غلامان رسول بھی ہیں، لیکن ایسا عاشق اور ایسا غلام ہے کہ اپنے نبی کی سیرت پر مشتمل ایک بھی کتاب آج تک نہیں پڑھی ہے۔ بھائی پڑھیں تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 40 سال جبکہ اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، کیسے گزارے ہیں کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کافر اس سے پہلے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کر چکے تھے، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو اب میں نے تاریخ پڑھی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق امین کہا تھا، لیکن اب جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو ہم بتاتے ہیں کہ زندگی کے 20ویں سال آپ نے یہ کیا تھا، 21ویں سال یہ کیا تھا، جب آپ اور میں تنہائی میں تھے آپ نے یہ برائی کی تھی۔ نہیں، 40 سال میرے نبی نے ایسی بے نقص زندگی گزاری، بے عیب زندگی گزاری کہ 40 سال کے بعد دشمن بھی آپ کی اس 40 سالہ زندگی میں ایک بھی اسکینڈل تلاش نہیں کر سکے۔ 40 سال، ہمارے 40 دن بلکہ 40 منٹ ایسے نہیں گزرتے جس میں ہم کو شرارت نہ کریں۔ پڑھ کر دیکھیں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ گزاری ہے۔ پھر ہجرت فرمانا، دین کے لیے کتنی سرکار نے قربانی دی اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، روحانی تکلیف، جسمانی تکلیف، مالی تکلیف، اور پھر 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ بظاہر آپ پرسکون رہے۔ پڑھیں آپ سیرت کی کتابیں، پہلے سال کیا ہوا، دوسرا سال، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، مسلسل محنت، مسلسل اپنے عمل اور کردار کے ذریعے صحابہ کرام کو ایک رہنمائی فراہم کرنا، تھیوری کے ذریعے پریکٹیکل کر کے دکھانا، تب یہ معاشرہ سنورا اور مارز وجود میں آیا، بہترین اصلاحی معاشرہ۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے نام کے لنگر کھانے والا، اپنے آپ کو عاشق اور غلام قرار دینے والا، اپنے نبی کی سیرت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی سچ بولیں، ہمارا جھوٹ کے بغیر گزارا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کنواری لڑکی کی طرح شرمیلے ہوں جو اپنے دوپٹے یا چادر میں لپٹی ہو، اور ہماری بے حیائی کا عالم یہ ہو کہ ہم پبلک کے سامنے اعلانیہ گناہ کر رہے ہوں۔ ہمارے نبی وعدہ پورا کریں تو 3 دن تک کھڑے رہیں، نوجوان آئے تو سرکار سے بھی اتنا فرمائے کہ نوجوان تم نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ 3 دن وعدہ نبھانے کے لیے سرکار ایک جگہ کھڑے رہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ 2 منٹ میں کسی کو گولی دینی ہوتی ہے نا تو بولتے ہیں انشاءاللہ کل ملتے ہیں بھائی۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے، وہ بولتا کل ملے تو بولتے ہیں انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، حالانکہ کل ملوں گا اس میں یقین زیادہ، اور انشاءاللہ کہہ کے تو ویسے ہی اس میں اپنے ان تو شک اور تردد کے لیے آتا ہے۔ لیکن چلے جی سامنے والے کو دھوکہ گولی دو، یہاں ہو سکتا ہے کوئی مکینک بھی بیٹھا ہو، کوئی درزی بیٹھا ہو، دبا کے گولیاں دیتے ہیں یہ لوگ، کل لے لینا، پرسوں لینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ سرکار نے تجارت فرمائی انتہائی دیانتداری کے ساتھ۔ ہمارے ہاں مقولہ معروف ہے کہ آج دیانتداری سے تمہارا گزارا نہیں ہوگا، جھوٹ بولو، عیب والی چیز بیچو، مکینک کے خرابی کوئی نہیں ہوگی، موٹر سائیکل میں 4 خرابیاں بتا کر وہ آپ سے زیادہ پیسے لے گا، جینین پارٹس نکال لے گا، آرٹیفیشل پارٹ اندر لگا کے ان کو مہنگے داموں بیچے گا، آپ کو موٹر سائیکل ٹھیک کر کے دے دے گا، اور ایسی اس میں خرابی چھوڑ دے گا کہ 10 دن بعد دوبارہ آپ اس کے پاس آنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ ایک مسلمان کی سیرت اور کردار ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے معاملے میں سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اور ہماری حالت دیکھ لیں، اگر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوتا، سرکار کی 9 یا 11 ازواج روایات کے اختلاف کے ساتھ، اور سب کے ساتھ کتنا پیار کا، محبت کا، ایک عدل و انصاف کا سلوک، ہماری ایک بیوی ہے اس کے ساتھ نہیں سلوک صحیح ہوتا، اولاد میں ناانصافیاں۔ آپ کے نبی تو یہ فرمائے اپنے اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو اگرچہ بوسہ دینے میں۔ سیکھا ایک باپ نے کہ اپنے اولاد میں انصاف کس کس مقام پر ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ضرورت کیا ہے؟
باہر شریف نظر آنے والا، مسجد میں جس کے اخلاق کی تعریفی کی جائیں، وہ گھر میں بہت بڑا ٹارزن، مصطفی قریشی اور سلطان رائی بن جاتا ہے۔ بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دینا، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھنا، بچوں کے سامنے ذلیل کرنا، اپنے گھر والوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے ذلیل کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، کبھی نمک تیز ہو گیا، کوئی استری نہ کر سکی، کوئی بات بھول گئی، تھپڑ مارنا، ماں بہن کی گالیاں بکنا، یہ ہمارے نبی کا سیرت اور کردار تھی۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سرکار کی سیرت کو نظر انداز کر دیا۔ تو اصلاح کا طریقہ بھی اس میں یہی ہوگا کہ لا علمی میں علم سیکھیں، حیا کے بڑھانے والے مادے پیدا کریں، اور اسی طریقے سے سرکار کی سیرت و کردار کا مطالعہ کر کے اس کو اپنائیں، اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالیں، تب کہیں جا کر ایسا ہوگا۔ پھر ایک اس کا تعلق اگرچہ کم علمی کے ساتھ ہی ہے، لیکن ہماری اپنی خود ساختہ ایک شریعت ہے جو ہم نے بنا لی۔ خود ساختہ شریعت کیسے؟ ہم نے خرید و فروخت کے رول اپنے بنا لیے، میاں بیوی نے اپنے حقوق خود وضع کر لیے، شریعت نے اس کو یہ حق نہیں دیا، لیکن وہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے، بیوی کہتی ہے یہ میرا حق ہے۔ اب آپ ایسے لوگوں سے، یا آپ خود بھی ذرا غور کریں، حق کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے حق کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، تو ہمیں پتہ ہے حق کسے کہتے ہیں۔ خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب ماں باپ اپنے حقوق بنا لیتے ہیں، ساس اپنے بناتی ہے، بہو اپنا ایک حق بنا لیتی ہے، شوہر اپنا، بیوی اپنا، اور یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ نہیں دیا۔ میں آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات کے پیش نظر دوسری ذات پر لازم کر دیتا ہے۔ لہذا اگر اللہ نے اپنی ذات کو بنیاد بنا کر ہم پر کچھ لازم کیا تو اس کو حق اللہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جب ہم ادا کریں گے تو اللہ کا حق ادا کریں گے۔ اور اگر مخلوق کو بنیاد بنا کر مخلوق پہ کوئی چیز لازم کی ہے تو جس کو بنیاد بنایا گیا وہ ذمہ داری ادا کرنا اس کا حق کہلائے گا۔ لہذا ماں باپ کے بنیاد بنا کے بہت سی چیزیں ہم پر لازم ہیں، وہ ماں باپ کا حق۔ شوہر پہ کچھ چیزیں لازم کیے کرو تاکہ بیوی کی ذمہ داری پوری ہو، وہ بیوی کا حق۔ اور بیوی پہ لازم کیے تو وہ شوہر کا حق۔ ایسے دوستی کے حقوق، ایسے پڑوسیوں کے حقوق، ایسے ہی مالک کے حقوق، ایسے امپلائی کے حقوق، جب ہم شریعت نہیں سیکھتے ہیں اور حقوق کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہر ایک اپنا حق بنا لیتا ہے۔ محلے میں آپ دیکھ لیں، گاڑی کھڑی کرنے کے بھی حقوق اپنے بنائے ہوئے ہم نے، یہاں میری گاڑی کھڑی ہوگی، تیری گاڑی نہیں کھڑی ہوگی۔ یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت نے مجھے حق دیا ہے کہ نہیں دیا۔ ہم فٹ پاتھ گھیر کر اس کے اوپر راستہ تنگ کر کے سودا کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں میرا حق ہے۔ آپ کی دکان کے سامنے کا فٹ پاتھ آپ کی ملکیت نہیں ہے، لیکن چنے والا یا چھولے والا یا چپس والا وہ آپ سے کہتا ہے کہ یہ جگہ مجھے کرائے پہ ٹھیلا لگانے دیں، میں اتنا پیسے آپ کو دے دوں گا، آپ سمجھتے ہیں میرا حق ہے، آپ لے لیتے ہیں اس سے۔ اسی خرابی کی وجہ سے آج رشوت بھی حق بن گئی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، روڈ پہ کھڑا ہوا کہتا ہے جی ہمارا حق تو ہمیں دے جاؤ، ٹیبل کے نیچے سے پیسہ لینے والا کہتا ہے یہ تو ہمارا حق ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے ایک تعریف کی، اگر اس کے پیش نظر دیکھا جائے تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینا لازم کر دیا ہے کہ میری خدمت کرو۔ رشوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ ذمہ داری قرار دینا اس کو اسلام سے باہر کر دے گا، لیکن ہم یہ جاننے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ کس کا کیا حق ہے۔ میں نے گھروں کے اندر جھگڑوں کی بڑی وجوہات ان حقوق کے بارے میں کم علمی کو پایا ہے۔ ساس بیٹے کو بہو کے خلاف کر رہی ہوتی ہے کچھ چیزوں کو اپنا حق بنا کر، حالانکہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ستیلی ماں کا براہ راست اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا، براہ راست سگی ماں کا حق ہوتا ہے۔ ہاں اولاد کو چاہیے چونکہ وہ والد کی منکوہاں ہیں ان کا ادب کریں، احترام کریں، لیکن حقوق حقیقتاً سگی والدہ کے، ستیلی ماں کے تو ہیں ہی نہیں۔ جب ستیلی ماں کا حق نہیں ہے تو ساس کے وہ حقوق کہاں سے بن گئے جو ساس نے وضع کیے ہیں کہ روزانہ بہو مجھے چائے بنا کے دے، مجھے ناشتہ بنا کر دے، میرے پاؤں دبائے اور میری ہر زیادتی کو برداشت کرے، اور نہیں کرے گی تو میں بیٹے کو اس کے خلاف کر کے بھڑکا دوں گی، اور بیٹا فوراً ماں کے بہکائے میں آ کر دھنا دھن چکا چک جھنگا لالا ہو جاتا ہے گھر کے اندر، بیوی کی چیخیں باہر نکل رہی ہوتی ہے اور ماں کمرے میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں اب اس نے فرما برداری کا حق ادا کیا ہے، شاباش بیٹا مار اس کو ذرا، میکے چھوڑ کر آ۔ ایسے ہی بیوی
شور مچا رہی ہوتی ہے میرا حق ہے, پاکٹ منی دو. بھئی پاکٹ منی کہاں سے تمہارا حق آ گیا؟ نان نفقہ تمہارا حق تھا, پاکٹ منی کہاں سے آ گئی؟ اب وہ پتہ ہی نہیں ہے لڑکیوں کو. وجہ وہی ہے, سرپرست نے کبھی سکھایا ہو بیٹی کو کہ بیٹا تمہارا حق کیا بنتا ہے, تو اس نے اپنی زوجہ کو یعنی بچی کی ماں کو تمام حقوق دے کر رول ماڈل بن کر اپنے بچوں کو دکھایا ہوتا تو پھر ہوتی نا بات. تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ حقوق کا علم بھی سیکھیں, اس سے بڑا فساد اور بگاڑ پیدا ہوا. ہمارے گھروں میں بعض اوقات ماسیاں آتی ہیں, خواتین ان کو کیسے ڈانٹتی ہیں, کتنا زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے, انہیں بات بات پر ذلیل اور بے عزت کیا جاتا ہے. امپلائی کا بھی ایک حق ہوتا ہے, سیکھا ہے ہم نے وہ حق کیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے, جیسا لباس آپ نے پہنا ہوا تھا ویسے غلام نے پہنا ہوا تھا. کسی نے پوچھا یہ کیا ہے, غلام کو ایسا لباس؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ پہلے میں نے اپنے غلام کو اس کی ماں کے سلسلے میں آر دلائی. شارن نے فرمایا انہوں نے اس کو کہہ دیا تھا حبشن کے بیٹے, کالی کے بیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر ابھی بھی آپ میں جاہلیت کا کچھ اثر باقی ہے. یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, جو تم کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ. ان سے زیادہ سخت کام نہ لو, اگر کام زیادہ سخت ہو تو پھر ان کی مدد کرو. یہ سرکار نے ایک امپلائی کے غلام کا حق بتایا ہے. چلے آپ یہ نہ کریں کہ جو آپ پہنتے ماسی کو پہنائیں, لیکن اس کو ذلیل تو نہ کریں, اس کو بے عزت تو نہ کریں. وہ آپ کا اگر دکان پہ نوکر ہے, غریب آدمی ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی عزت اتار کے اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر آپ اس کو لاتے مارے, ماں بہن کی گالیاں بکے. اگر وہ کام خراب کر دے تو اس کو اتنی 2 چوروں کی سزا دیں. آپ کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ اگر وہ آپ سے سیلری لے رہا ہے تو کام کر رہا ہے, آپ کون سے احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر, اور ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ایک انصاری صحابی تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو اس کی سزا, اس کی غلطی پہ کوڑے سے مار رہا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ اللہ سے ڈر. تو میں نے پیچھے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو کہتے ہیں میرا ہاتھ کانپ گیا اور میرے ہاتھ سے وہ ہنٹر گر گیا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کیا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو تو جہنم میں جاتا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ بعض اوقات مالک یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ چونکہ میں سیلری دے رہا ہوں جتنا مرضی ذلیل کروں مجھے اجازت ہے. ایسے ہی مالک کا بھی ایک حق ہوتا ہے. آپ اگر امپلائی ہیں, آپ خیانت نہیں کر سکتے, آپ اس کے رازوں کی حفاظت کرنا آپ پر واجب ہے. آپ ایک فیکٹری میں ہیں, آپ ایک آفس کو جوائن کیے ہوئے ہیں, آپ انہی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں, ان کی غیبتیں کرتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, اسٹیشنری اٹھا کر لے آتے ہیں, اس کے کمپیوٹر گیم کے لیے یوز کر رہے ہیں, آپ انہیں مالی نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ مالک کا حق تھا کہ آپ دیانتداری سے کام کرتے, لیکن ہم کام چوریاں کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں جتنی کام چوری کریں گے, جتنا وقت ضائع کریں گے, اتنی تنخواہ کے ہم مستحق نہیں ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے, جی بیٹھے ہوئے آفس کے اندر کمپیوٹر یوز کر سکتے ہیں. بچوں کے اسکول کے کاغذات کے پرنٹ آؤٹ آفس میں آ کے نکال رہے ہوتے ہیں, پوری فائلیں بنا کے, اور وہ بچوں کو جا کر دے رہے ہیں. بھائی تمہیں کہاں سے یہ تمہارا حق بن گیا کہ اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں کا پرنٹر اپنے ذاتی استعمال کے لیے آپ ذاتی استعمال میں لے سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں. ایسی دوستی کا بھی ایک حق ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو بنایا, دوستی کا حق کیا ہے صاحب, میں غلط بھی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ تعاون کرو, میں کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر رہا ہوں تو وفاداری اور دوستی کا تقاضا یہ کہ میرا ساتھ دے کے تم بھی اس کے ساتھ غلط کرو. حالانکہ دوستی کا حق یہ ہے کہ آپ اگر نیک ہیں اسے نیک بنائیں, آپ اس کی عیوب و نقائص کی نشاندہی کریں احسن طریقے سے, اس کے عیوب و نقائص دور کریں, اسے اللہ کے قریب کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب ہمارے شاید نوجوان کہے گا میں خود اللہ سے دور ہوں, میں کیا قریب کروں گا اس کو. تو یہ دوستیاں, یہ صحبت بروز قیامت ہمارے لیے سخت گرفت کا سبب بنیں گی. چلو ایک شخص ہے اس کو شعور حاصل نہیں, آپ ایک داڑھی والے ہیں, آپ ایسی صحبت رکھتے ہیں کہ لڑکے گالیاں بک رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, لیکن آپ ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں, اور انہیں یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو, انہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ گناہ چھوڑو, ان کی برائی کی نشاندہی نہیں کرتے, اس لیے کہ دوستی خراب ہو جائے گی اور یہ ناراض ہو کے چلا جائے گا. آپ مروت میں بلکہ اس کی غلطی کے اوپر وہ جوک سنا دے, آپ ہنس پڑتے ہیں.
آپ سے مراد میں جنرل بات کر رہا ہوں، حالانکہ آپ دیندار ہیں بھائی، آپ کو تو ایک الگ طریقہ کار کے ساتھ اس کا حق سمجھتے ہوئے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ نہیں، بھئی دوستی کا حق ہے، بس وہ بھی کہتا ہے یار حق نبھاؤ، چلو میرے ساتھ سینما گھر چلتے ہیں، چلو فلاں غلط جگہ پہ چلتے ہیں، ہم فوراً اس کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو گندی ویب سائٹس کے لنک فراہم کرنا یہ بھی شاید اس کا حق بن جاتا ہے، ساری غرق خرابیوں کے اندر تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بگاڑ جو پیدا ہوا ہے، اس کی 4 بڑی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں، ایک علم کی کمی، دوسرے حیا کی کمی، تیسرے حقوق کو نہ پہچاننا، چوتھا سرکار کی سیرت کو نہ اپنانا۔ ہم یہیں پر ہی رکھتے ہیں، اب بس ہم اس پہ آتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز علم دین کا سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ علم نہیں سیکھیں گے، علم ہے کیا؟ ماں بہل انکشاف، علم ایک ایسا آلہ ہے جس سے انکشاف ہوتا ہے، چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں، آپ پہچان سکتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ نگاہ شرع میں ایک آپ اور میں کہتے ہیں صحیح ہے غلط ہے، وہ نہیں، نگاہ شریعت میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا چیز امپورٹنٹ ہے کیا چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم علم سیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو فرض علوم سیکھنے چاہیے، جس میں عقیدے کا علم ہے بما دلائل، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، نبوت، رسالت، نبی، رسول، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، کم از کم ان ٹاپک سے متعلق آپ کو ضروری معلومات ہونی چاہیے اور دلیل کے ساتھ ہوں، یہ ضروری ہے۔ یہ اس لیے ضروری میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے دور میں اگر آپ بچوں کو خالی یہ سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا بنیادی چیز اور دلیل نہیں سکھاتے، ہمارا بچہ جاتا ہے انٹرنیٹ پر اور ایک سے ایک وہاں چورن بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں بخاری دوسرے ہاتھ میں قرآن اٹھا کر وہ حدیثیں پڑھ رہا ہے، عربک میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، ہمارے بچے کو نہیں پتہ چلے گا وہ صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، دلیل آپ نے سکھائی نہیں، وہ جب اس کو سنتا ہے کہتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ زیادہ زیادہ یہ کہ وہ گھر پر آ کے والد سے پوچھتا ہے کہ ابا آج میں نے یہ سنا یہ ایسا ہے، والد صاحب کہتے ہیں بیٹا مجھے تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے کو سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ہے، ہمیں اپنے بنیادی عقائد کی توضیح اور تشریح تک نہیں آتی۔ اگر بچہ تقدیر کا مسئلہ پوچھ لے کہ ابا ذرا بتائیں تقدیر کیا چیز ہوتی ہے، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، تقلید کیا چیز ہوتی ہے؟ آج میں نے تقلید شخصی کا لفظ سنا ہے کہ ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے، وہ تقلید شخصی کیا ہوتی ہے؟ ناراض مت ہوئیے گا، ہمارے گھر کا سرپرست ہتھیار ڈال دے گا، بیٹا مجھے تو پتہ نہیں، تو آپ کیسی زندگی گزارتے رہیں؟ صرف آپ نے سنا اور کہا بس یہ صحیح ہے اور آپ نے اس کے دلائل تک سیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، نتیجہ نکلتا ہے ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ ایسی ہماری رغبت عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کو سیکھنے یا اس کے بارے میں سمجھنے کی طرف زیادہ مجھے نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً اس میں بھی ہم صفر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے ہم قائل ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطائی، آپ کے پاس اللہ نے عطا فرمایا۔ علم غیب کہتے کس کو ہیں؟ بنیادی اس کے نظریات عقیدے کیا ہیں کہ اگر آپ ذرا بھی گڑبڑ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسا علم غیب اگر آپ نے ثابت کر دیا، ایک ایسی نوع ہے ثابت کر دیں آپ کافر، اور ایک ایسی ہے کہ نبی کے لیے ثابت کر دیں آپ کافر۔ اللہ کے لیے علم غیب عطائی اگر ایک ذرہ بھی ثابت کر دیں کہ اللہ کو کسی نے عطا کیا، کافر ہو جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ذاتی ثابت کر دیں کہ اللہ نے نہیں دیا آپ کے پاس از خود ہے، تب بھی کافر ہو جائیں گے۔ اب ہم ماشاءاللہ سنی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کو علم غیب حاصل ہے، لیکن کیا آپ ایک شخص اگر آپ کے پاس آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے سمجھاؤ کہ تمہارے نبی کے پاس علم غیب ہے، دلیل دو اس کے اوپر، سمجھاؤ کہ غیب کیا ہوتا ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ذمہ داری کبھی محسوس نہیں کی، ہمیں تو نیاز تک کے دلائل نہیں پتا، جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اولیاء سے استمداد کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، نبیوں سے کس نظریے کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہم مزارات پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، چادروں کی منتیں، دیگوں کی منتیں، یہ منت کون سی منت ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے اس کی تعلیم دی تھی اس منت کی؟ کیا یہ منت شرعی ہے یا منت عرفی ہے؟ اور منت عرفی کی کیا لیمیٹیشنز ہیں کہ اگر آپ اس کا خیال نہ کریں تو حقیقت شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ؟ سیکھا ہے ہم نے کبھی؟ ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ چادریں کیوں چڑھاتے ہیں مزارات پہ جا کر، کیا فائدہ ان چادر چڑھانے کا؟ یہ ہم نے کبھی سوچا ہے کبھی کہ چادر چڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ صاحب مزار کو کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ پتہ نہیں۔
چادروں کی منت مان رہے ہیں صاحب. بھئی یہ کون سی منت ہے یار؟ چادر سے کیا فائدہ ہوگا صاحب مزار کو؟ اعلی حضرت نے تو ایک چادر کی تلقین فرمائی، وہ بھی صاحب مزار کی عظمت کے اظہار کے لیے. باقی ہم نے دھندا بنا لیا، یہاں سے چادر لی، یہ ڈالی، یہاں سے ڈالی، یہ ڈالی. آپ جائیں داتا صاحب، جتنی چادریں ڈلتی ہیں وہاں سے پھر ان کو وہ دکانوں پہ پہنچا دیتے ہیں، ریفریش ہو کے پھر یہ آ رہی ہیں. دھندا چل رہا ہے صاحب چادریں چڑھانے کا. سیکھا ہے ہم نے؟ جب ہم نے نہیں سیکھا، ہمیں اپنے مسلک اور مذہب کی توضیح تشریح نہیں آتی ہے، اسی سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں. اللہ تعالیٰ کو حکیم الامت احمد عرفان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہے. بھئی کس معنی میں بے دینی ہم نے سیکھا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا کیا مفہوم ہے؟ یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں کچھ چیزیں آپ نے کہا جی یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، میں کہوں ہاں جائز ہے، لیکن کیوں؟ اصل میرا یہ ہے کیوں. جب ایک نوجوان کو نہیں پتا کیوں، تو ایک دوسرا اس کی تشریح پیش کرتا ہے، بولتا ہے تم اس نظریے کی وجہ سے کہتے ہو اور یہ نظریہ تو شرک ہے. آپ کہتے ہیں اچھا ہم اس لیے کہتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے مسلک اور مذہب کو بھی دوسرے کی تشریحات سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود آپ کو چونکہ تشریحات نہیں آتی. اور ہے ہم کون؟ ٹناٹن سنی. اس میں بعض لوگ برا مان جاتے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں پی پی، اپنے آپ کو کہتے ہیں ٹی ٹی. پی پی مینس پلپلے، اور یہ ہے ٹی ٹی. یہ مفتی صاحب لائن سے اتر گئے ہیں، لائن پہ چڑھے ہوئے. آپ میرے پاس آ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں کون لائن سے اترا ہوا. تم کبھی لائن پہ چڑھے ہو؟ تم نے اپنے مسلک کا کھایا ہے، تم نے لنگر کھا کھا کے اپنے گوشت بنائے ہیں. مسلک کے لیے کیا کام کیا؟ آپ تو مسلک کی اے بی سی بھی نہیں جانتے ہیں بعض اوقات، اور پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹنٹن. ٹنٹن کا مطلب کیا ہے؟ جس کو مسلک کی توضیح تشریح نہیں آتی وہ ٹنٹن ہے. خالی بجنے والا ٹنٹن اور لفظ سن سے سننی. ورنہ میں ہمیشہ چیلنج کرتا ہوں جو کہتا ہے میں ٹنٹن سننی ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں گزارش کرتا ہوں میرے سامنے آئے، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں ضروریات اہل سنت کے بارے میں، معمولات اہل سنت کے بارے میں. اگر تم ٹنٹن ہو آ کے جواب دو. لیکن ہمارے نوجوانوں کو جواب نہیں آئے گا، اور نوجوانوں کے کیا معذرت کے ساتھ نوجوانوں کے سرپرستوں کو جواب نہیں آئے گا. اس لیے کہ کبھی ہم نے مسلک کے ساتھ دیانتداری والا سلوک نہیں کیا. ہم نے مسلک سے فائدے حاصل کیے ہیں، بینیفٹ حاصل کیے ہیں، اپنی سپیس بنائی ہے، ایک مرکزی حیثیت حاصل کی ہے، لیکن اپنے مذہب اور مسلک کو کیا دیا ہے؟ جو ایک نوجوان اپنے مذہب اور مسلک کی توجہ تشریح نہ جانتا ہو اور پھر کہے کہ میں ہوں ٹنٹن. آپ ہاسپٹل میں جائیں، سفید کوٹ والا ایک شخص ملے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا ہے، آپ کہیں ڈاکٹر صاحب، بولے بھائی ڈاکٹر تو میں ہوں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہ دوائیاں جانتا ہوں، نہ علاج جانتا ہوں، نہ آپریشن کرنا جانتا ہوں، کچھ بھی نہیں. لائیے اپنے ابا کو لٹائیے، میں آپریشن کرتا ہوں. آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھائی پیچھٹ یار پاگل ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے ظاہری حلیہ بنانے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، کالے کوٹ پہن کے کوئی وکیل نہیں بن جائے گا، سر پہ وہ ججوں والا وہ انگریزوں کا وہ پہن کے کوئی چیف جسٹس نہیں بن جائے گا، فوجی کی وردی پہن کے کوئی فوجی نہیں بن جائے گا. اس کے لیے فوجی کے لیے پوری اس کی ریکوائرمنٹ چاہیے، ڈاکٹر کے لیے پورے لوازمات پورے کرنے پڑیں گے، تب وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ سکتا ہے، ورنہ ڈاکٹر لکھنا جرم. جو پی ایچ ڈی نہ کرے اس کو اپنے ساتھ ڈی آر لکھنا، ڈاکٹر لکھنا منع ہوگا. جب تک پروفیسر نہ ہو جائے وہ نہیں لکھ سکتا، یہ قانوناً جرم ہے. لیکن ہمارے مذہب اور مسلک کے اندر یہ ٹنٹن سنی کہنا بالکل صحیح ہے، حالانکہ سنی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے. اس لیے سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا چاہیے، علم سیکھیں. اس سے آپ کا عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ، تو آپ مسلمان بھی پختہ ہوں گے اور سنی بھی پختہ ہوں گے. اسلام کے عقائد بھی پختگی کی طرف آئیں گے، اور آپ کے مسلک سے متعلق عقائد، آپ کے نظریات، آپ کے معاملات، ان کے دلائل کے ساتھ آپ کو پختگی حاصل ہوگی. پھر آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوگا. دوسرا، احکام شرعی عملیہ سیکھیں، طہارت کے مسائل سیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، منت، ان کے احکام سیکھنے ہوں گے. اس کے علاوہ پھر معاملات ہیں آپس میں، اگر آپ تاجر ہیں تجارت کے احکام سیکھیے، تجارت کورس کریں. آپ میں سے بہت ساروں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا، دوسرے نے بھی پیسہ ملایا، آپ نے، یہ شرکت ہے. اور آپ صرف اگر پیسہ دیتے ہیں، سامنے والا عمل کرتا ہے، آپ کام وغیرہ نہیں کرتے، یہ مداربت ہے. آپ نے چیز کو کرائے پر لیا دیا ہے، ان کے احکام سیکھنا ضروری ہیں. اپنے گھر کی خواتین کو سکھائیں. یہ دکانداروں کے پاس جا کر وہ شرطیں قائم کرتی ہیں جو بیع کو فاسد کر دیتی ہیں.
بوئے فاسدہ ہو رہی ہیں جس میں کرنے والا بھی گناہگار، کروانے والا گناہگار، وہ ایسی جان بوجھ سے کنڈیشن لگاتی ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور ایسی کوئی کنڈیشن لگانا کہ آپ کا یہ مالی معاملہ اس کا تقاضا نہ کر رہا ہو اور عاقدین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہے، وہ بیع کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس کے احکام سیکھنا آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ بھی بیع فاسد نہ کریں اور گھر والوں کو سکھائیں۔ یہ گناہ تو اتنا مارکیٹوں کے اندر ہو رہا ہے، کچھ انتہا نہیں۔ عورتوں کو پتہ ہی نہیں کہ اقالہ کب کرنا ہوتا ہے۔ اقالہ مینز باہم رضامندی سے بیع کو ختم کرنا۔ انہیں ہی نہیں پتا ہوتا عیب کسے کہتے ہیں۔ گھر میں لے آئیں گی چیز اور پھر بغیر کسی وجہ کے جا کے یہ لے لو واپس، ہمیں نہیں لینی، اور زبردستی پیسے لے کے بدماشی اور وہ اس کو دھمکیاں دے کر پیسے لے کر آ گئیں۔ ارے بھائی وہ راضی نہیں ہے بیع ختم کرنے پر، وہ گناہگار ہوئیں، زبردستی کر کے آ گئیں۔ یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کتنے گناہ ہمارے بازاروں میں ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معاملات میں ہی پھر میاں بیوی کے معاملات، اولاد کے بارے میں معاملات، یہ چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ جو میرے غیر شادی شدہ بچے یہاں تشریف فرمائے یا مجھے انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، آپ کو شادی سے پہلے حقوق زوجین کورس کرنا لازم سمجھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کے احکام کیا ہیں، طلاق کے احکام کیا ہے، یہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو لا علمی میں طلاقیں دے رہے ہیں اپنی بیویوں کو، اور وہ بعد میں پچھتاتے ہیں بیچارے سر پکڑ کے۔ ان کے والدین نے ان کو نہیں بتایا کہ بیٹا کن لفظوں سے طلاق ہوتی ہے، یا انتظام نہیں کیا کہ وہ ایسا کورسز کرتے کہ ان کو پتہ چلتا کہ اس لفظ سے طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاقیں دے بیٹھے، زندگی خراب ہو گئی، دو خاندان ٹوٹ گئے۔ ایسے نان نفقے کے بارے میں بہت سارے شادی شدہ بیٹھے ہوں گے، آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ نان نفقہ کہتے کس کو ہیں اور کس بیوی کو کتنا نان نفقہ دینا ہوتا۔ اگر بیوی مالدار ہے تو کیسا دینا ہوگا، متوسط مڈل فیملی سے ہے اس کا تعلق، مڈل کلاس سے تو کتنا دینا، لوئر کلاس سے تو کیا دینا ہے، اور کون کون سی چیز نان نفقے میں داخل ہے، یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے کس لڑکے سے شادی کرنی چاہیے، کس لڑکی کو منتخب کرنا چاہیے، اس کی بھی تعلیم ہے ہماری شریعت کے اندر۔ ہمارے گھروں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات دیندار ایک عام سی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو جو شرط ہے کہتا ہے تم برقع پہنو گی، فلاں کے سامنے نہیں آؤ گی، فلاں کے سامنے نہیں آؤ گی۔ ٹھیک ہے، اس کو کہنا بھی چاہیے، لیکن کیا آپ نے جب یہ کام کروانے تھے تو آپ نے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے ذہن کیوں نہیں بنایا تھا؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ بعض لڑکیاں فوراً مولڈ نہیں ہوتی۔ ایسے سینکڑوں کیسز میرے پاس آئے ہیں۔ لڑکی بے پردہ تھی، آپ نے اس کی گوری رنگت، بڑی آنکھیں، لمبی زلفیں اور اس کی ہرنی جیسی چال کو دیکھ کر امی نے بتایا بیٹا ایسا ہے، آپ نے کہا جی میں دل ہار بیٹھا ہوں اماں، کر دے شادی، ہو گئی۔ اب آپ چاہتے ہیں میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، خواہش بہت اچھی ہے، مطالبہ شرع بھی ہے، لیکن وہ لڑکی ذہنی طور پہ پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنے میل کزن سے اپنے گھر میں ہنس ہنس کے باتیں کرتی رہی ہے۔ اب آپ پابندی لگاتے ہیں کہ تم نہیں کرو گی باتیں۔ ایک دم ایک شخص آپ کی طبیعت، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کے سانچے میں نہیں ڈھل سکتا۔ آپ زبردستی مولڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ مانتی نہیں ہے، اس سے کلیشز پیدا ہوتے ہیں اور گھر تباہ ہوتے ہیں۔ ہر چوتھے گھر میں یہ فائٹ ہو رہی ہے، پڑھی لکھی فیملیز میں خاص طور پر۔ تو آپ اگر دیندار ہیں تو دیندار بچی کو تلاش کریں نا، آپ نیک سیرت بچی کو تلاش کریں، یا آپ اس فیملی کے سامنے اپنی ریکوائرمنٹس رکھیں جو شرعی ریکوائرمنٹس ہیں کہ بھئی میں آپ کی بچی سے ہم شادی کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارا بیٹا یہ کام کروائے گا، یہ پردہ کروائے گا، یہ گھر سے باہر بلا اجازت نکلنے نہیں دے گا، یہ میل کزن سے ملنے نہیں دے گا، یہ آپ کرتے ہیں تو یس۔ پہلے ہم رشتہ حاصل کرنے کے لیے ڈرتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو، منع کر دیں، بیٹا بھی فورس کر رہا ہو تو امی زیادہ نہ کہیے گا، آپ کام نہ بگاڑ دیجیے گا۔ دیکھیں اس کے بعد جب شادی ہو گئی، چیز حاصل ہو گئی، اب چھننے کا خوف ختم، اب محروم رہنے کا خوف ختم، اب اندر کا مومن جاگا ہے۔ اچھا یہ بھی حیرت ہوگی، خود نماز نہیں پڑھے گا، بیوی نماز پڑھے، خود باہر نکل کے ہر عورت کو دیکھ رہا ہے میری بیوی پردہ کرے۔ چلو یہ میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بھائی تم بھی تو باعمل بنو، تم بھی تو گناہ چھوڑو۔ جب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی غیر مردوں کو شادی ہال میں جا کر نہ دیکھے، تم غیر عورتوں کو ٹیڑھی آنکھوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ یوں ہاتھ رکھ کے یہ اور پھر یہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا بھائی متقی آدمی ہے، ماشاءاللہ اس نے تقوی کی آڑ میں سارا کام کر لیا۔ وہ بیوی بھی پہچان جاتی ہے، پھر رات کے 2:30 بجے شوہر کروٹ لے کے کس سے چیٹ کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں بس وہ۔ اور بیوی اگر کر لے، کس سے کر رہی تھی بات، دکھا مجھے تیرے کردار پہ شک ہے،
بھائی تو آپ بھی تو ایسے بنے. تو سمجھانے کا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایک نوجوان چاہتا ہے کہ میری بیوی سراپا شریعت کے مطابق ہو جائے کیونکہ اس کو خود اس میں پروٹیکشن محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن خود رول ماڈل بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ احکام سیکھنا بہت ضروری ہے. زوجین سے متعلق یہ سیکھیں کس لڑکی سے شادی کرنی ہے. اب جیسے بہت سے ہمارے نوجوان میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے. اچھا, ہمارا میڈیا بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتا ہے. جرمنی کی حسینہ گجرانوالہ کے نوجوان کے لیے دل ہار بیٹھی اور یہاں آ گئی. انگریزی ساتھ بیٹھی ہے, گجرانوالہ نوجوان فوٹو کھنچوا رہا ہے اور ہمارے ٹرکی نوجوان رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہمیں گوری آ گئی گھر میں. او بھائی گوری آ گئی یہ تو نے دیکھ لیا, اب اس نے کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے گھر میں تمہیں نہیں پتا, وہ ہم سے پوچھ لو. وہ اٹھتی ہے صبح 10 بجے, ناشتہ ساز بنا کے لے کر آئے, شوہر ذرا ٹیڑھا میڑا کرتا تھپڑ منہ پہ کھینچ کے مار دیتی ہے. باہر نکل کے وہ ہنس کے آدھا لباس پہنا ہوا آدھا نہیں, وہ روڈوں پہ نکل جاتی ہے. اس کو تو سنبھالنا مشکل شترے بے مہار کو. بہرحال تو ہمارے نوجوان بعض لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں چاہتا ہوں صاحب اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بناؤں پھر نکاح کر لوں. جتنے میرے نوجوان مجھے سن رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی سن رہے ہیں, میرا یہ مشورہ آپ سمجھیے گا. دیکھیں آپ نے لڑکی کو کلمہ پڑھا لیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, شرعی لحاظ سے ہم اس کو مسلمان مانیں گے. ہم ظاہر کے پابند ہیں, کلمہ پڑھا مسلمان. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کلمہ پڑھتے ہی اس کے ذہن سے تمام عقائد باطلہ محو ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے؟ کیا وہ شرک کو ترک کرنے کے لیے بھی طبعی لحاظ سے ذہنی لحاظ سے مکمل تیار ہو جائے گی؟ ہندو لڑکی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا, اگلے دن دیکھا وہ بت کی پوجا کر رہی تھی. اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کلمہ پڑھا تھا, تمہارے کہنے پہ نکاح کر لیا, اب میں اپنے سب کچھ کو چھوڑ سکتی ہوں. بتائیے کیا حکم شرع ہوگا اس کا؟ پھر اس کی عادات اطوار نہیں بدلتی ہیں. غیر مسلم اپنے آزادانہ ماحول میں رہنے کے عادی ہیں. تو نتیجہ نکلتا ہے, خصوصاً باہر کے لوگوں کے جو کیسز میرے سامنے آئے کہ لڑکی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا, اس کے بعد وہ کچھ عرصے میں بیزار ہوئی, پھر دوبارہ مرتدہ ہو گئی, وہ چلی گئی, اور وہاں پر بچوں کو ماں کے حوالے کیا جاتا ہے. ماں نے ان بچوں کو بھی غیر مسلم بنا دیا. اس لیے میرے نوجوانوں, اور اگر کوئی باہر کے لوگ مجھے سن رہے ہیں, اگر آپ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, پہلی بات تو میں مشورہ دوں گا مسلمان لڑکی سے کریں. غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرنے کے بارے میں آپ کو سنا تو یہ تھا کہ فجر فرض ہوتی ہے, تم خود پاؤں پھیلا کے سو رہے ہو. کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ بس میں نے تو کلمہ پڑھوایا تھا تجھے حاصل کرنے کے لیے, تاکہ شرعی لحاظ سے بھی دل مطمئن ہو جائے, زمانہ بھی انگلیاں نہ اٹھائے, باقی میں کہاں مسلمان. تبھی ایسی لڑکیاں بدزن ہو کے بھاگتی ہیں, یاد رکھیں. اور ایسے نوجوانوں کا آخرت میں انجام بڑا دردناک ہوگا جو کسی کو اسلام کی طرف سے نکاح کے لیے مائل کر کے اور پھر اپنی ذات سے بدزن کر کے دوبارہ اسلام سے باہر کرنے پہ مجبور ہو کر دیتے ہیں. بچیں گے نہیں, بہت خطرناک صورتحال ہے. اس لیے یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں تو بہت بہتر ہے, ورنہ یہ رشتے چلتے نہیں ہیں. یہ ایک ایسا ملاپ ہے جس کو میں غیر فطری ملاپ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا. مسلمان بچی سے نکاح کریں, نیک سیرت بچی سے نکاح کریں تو آپ کے گھر سے ہی چلے گا. لیکن بہرحال ابھی ہمیں باہر بھی سن رہے ہیں, کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اسی طرح کرتے ہیں. ایک نوجوان نے کہا مجھ صاحب میں چاہتا ہوں جاپانی لڑکی سے شادی کروں. ارے بھائی کیوں؟ تمہیں چیچی چونچوں والے بچے چاہیے, پھدکتے ہوئے گول مٹول سے بچے چاہیے, خالی یہ پتہ نہیں کیا خواب ہوتا ہے. او بھائی وہ جاپانی آ کے دوسری رات ہی جوڈو کراٹے مار کے تیری گردن توڑے گی, تب تجھے پتہ چلے گا. وہ تیرے قابو میں کوئی آئے گی. وہ تمہاری مشرقی عورت نہیں ہے کہ اس بیچاری کو مارو پیٹو, اس کی بے عزتی کرو, اس کو ماں بہن کی گالیاں بکو, لاتے مارو, ٹانگیں توڑ دو, تب بھی وہ شوہر کا بیچاری کا حق نبھاتے ہوئے گزارا کر رہی ہے ہمارے گھر کے اندر. یہ سمجھتے ہو وہ انگریز نے تو منہ پہ مارے گی تمہارے 2 انگلیاں, آنکھ باہر نکال دے گی. وہ ایمبیسی کے اندر کال کرے گی, وہیں سے آپ کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جائے گا, اور ایمبیسی اس کو پروٹیکشن فراہم کر کے باہر کا ویزا دے گی, وہ آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گی. اگر آپ نے یہ سمجھا کہ پاکستان بلا کے ہم قید کر لوں گا لیاری کی گلیوں کے اندر, بیٹا قید نہیں کر سکتے, وہ آپ کو قید کروا کے بھاگ جائے گی. یہ خوابیں مت دیکھو. تو یہ اب ہمیں سیکھنا چاہیے کس عورت سے نکاح کرنا کیسے. اور آخری چیز, گناہوں کی معرفت. ظاہری گناہ کیا ہے, باطنی گناہ کیا ہے. ذہن سے کون سے گناہ ہو سکتے ہیں؟ آنکھوں سے, زبان سے, ہاتھ سے, ستر سے. کون سی جگہ پہ جانا آپ کے لیے جائز, کون سی جگہ حرام, کون سی دوستی جائز, کون سی حرام, یہ سب سیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح باطنی گناہ ہے, تکبر ہے, بخل ہے, بدگمانی ہے,
بے صبری ہے، بیجا غصہ ہے، سب قلب کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کے بارے میں مکمل معرفت حاصل کرنا، ان کی ظاہری علامات سیکھنا. تو پہلی چیز یہ علم آپ کو اتنا سیکھنا چاہیے. دوسرا ایک سیرت کی کتاب اپنے پاس رکھیں. مدارج النبوت لے لیں یا سیرت رسول عربی لیں، نور بخش توکلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. مدارج النبوت بہت اچھی کتاب ہے، مستند کتاب ہے. اس میں ایک حصہ جو ہے وہ سرکار کے پورے اوصاف حمیدہ اور آپ سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں ہے، اور ایک میں آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے وفات مبارک تک سال بہ سال کے تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اخلاقیات، دیگر چیزیں. یہ کتاب، اس کا ترجمہ مل جاتا ہے، اپنے گھر میں رکھیں اور مطالعہ کریں اور اپنے گھر والوں کو پڑھائیں. تیسری چیز جو ہے وہ شرم و حیا کے مادے کو بڑھانے کی ضرورت. اس کے لیے اچھی صحبت کے بغیر بہت مشکل ہے کہ ایسا ہو. اچھی صحبت اختیار کریں. اور میں مشورہ دوں گا، اگر آپ میری کتاب قرب الہی خرید لیں، میرے استاد صاحب نے بھی اس کا مطالعہ فرما کے مجھے میری حوصلہ افزائی فرمائی تھی. وہ اس وقت ایک اچھی کتاب ہے کیونکہ وہ موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے لکھی گئی ہے. اگر ایک نوجوان اپنے اندر شرم و حیا کا مادہ پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، دنیا کے علائشوں مخلوق کے مسائل سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کا مطالعہ کرے. اس میں بتایا فرسٹ سٹیپ یہ، پھر سیکنڈ یہ، پھر تھرڈ یہ، فورتھ یہ. ذہنی تعمیر کا بھی کام کیا گیا ہے، باطنی تعمیر، ظاہر کا بھی. اور سب سے بڑی چیز ہے اس میں ڈبے پیروں سے آپ کو بچنے کا موقع ملے گا. آپ پڑھیں ذرا کہ کیا ڈبا پیر کون ہوتا ہے. یہ جفی والی سرکار، چمی والی سرکار، اور ڈنڈے والی سرکار، کتے والی، بلی والی، سگریٹ والی، الٹا لٹکنے والی سرکار، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور بنے ہوئے جی مرشد. ایسا کیسے مرشد ہو گیا ماں بہن کی گالی بکنے والا؟ پھر کہتے ہیں جی حالت جذب میں ہے. ارے بھائی حالت جذب میں ہے، یہ کیا بات ہو گئی؟ گالی کا ہوش ہے، بقایا میں علماء کو گالیاں بک رہے ہیں، دیگر لوگوں کو گالیاں بک رہے ہیں. یہ کون سی جذب کی کیفیت ہے؟ ایک پیر صاحب گالیاں بک رہے تھے میرے سامنے. بولے یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ مرید کہتا ہے آپ کو نہیں پتا، یہ بڑی معرفت کی بات ہے. یعنی ماں بہن کی گالیوں کے اندر معرفت یہ مرید نے ڈھونڈ لی. اتنا پہنچا ہوا تھا نا، کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں بھی کوئی معرفت ہوتی ہے. حرام ہے، یاد رکھیں، گالیاں دینا حرام ہے. وہ پیر بیعت کے قابل نہیں ہے جو یہ خباثت کرے کہ وہ علماء کو گالیاں بکے اور منہ سے گندی گندی باتیں نکالے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد روحانیت ہوگی تو آپ سب سے بڑے بے وقوف ہیں. روحانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں ہے، آپ کی سیرت اپنانے میں ہے، نہ کہ آپ کی سیرت کا خون کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے. غلط ہے یہ چیز. شریعت پر چلیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہوگی. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے. ماں بہن کی گالیاں بکنا یہ تقوی کا رنگ ہے کوئی؟ یہ تو تقوی کا خون ہے. ایسے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. یہاں تک تو پیر سنا دیتا ہے، آگے بھی تو سنا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور صاحب تقوی ہیں. اس لیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی ہوا میں اڑے کوئی کمال نہیں، یہ تو مکھی بھی کر سکتی ہے. اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنائے. آپ ہماری کتاب پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا. ناراض مت ہوں، اگر آپ کا کوئی مرکز عقیدت ایسا ہے تو اس پہ شرعی دلیل پیش کریں. شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت آپ کے پیر کی نہیں ہے، شریعت میرے نبی کی ہے. اس نبی کی شریعت پہ چلنا ہوگا. اگر آپ اپنی شریعت وضع کر کے اپنے نبی کے فرمان کو غلط قرار دیں گے، پیر بھی جہنم میں جائے گا اور آپ بھی جہنم میں جائیں گے. یہ ڈرامہ بنا لیا جی ڈنڈے والی سرکار، داڑھی غائب ہے، زلفیں بڑی بڑی ہیں، گلے میں مالائیں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، حق کے نعرے لگا رہے ہیں. بچہ تو کچھ پریشان لگتا ہے، ہاں بابا پریشان، ادھر آ، یہ ڈنڈا مارا، جا بابا کی جیب بھر جا. ارے بھائی تم نے فراڈ کر رکھا ہے، تم نے شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو. یہ مزارات پہ اکثر آپ کو مجاور ایسے نظر آئیں گے. وہ آج کل 2-4 کلپ میرے پاس آئی، وہ ایک نوجوان مزارات پہ جا کے انٹرویو لیتا ہے ان کے نا، جو یہ بیٹھے ہوئے علی کا ملنگ بنا ہوا ہے، کوئی قلندر بنا ہوا ہے. ایک سے پوچھا تمہیں نماز کتنی، فجر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کہتا ہے ہم تو وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ ملا کی نماز اور ہوتی ہے، ہماری نماز کچھ اور ہے. ملا کی نماز، یہ نماز میرے نبی نے تعلیم فرمائی ہے،
یہ صحابہ کرام نے پڑھی ہے نماز، جو ہم جس کو وہ کہہ رہا ہے ملا، حقارت کے ساتھ ملا کی نماز، اس کی حشر اتنا خراب ہوگا آخرت کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ ذلیل و رسوا ہوں گے. ان خبیثوں نے ہمارے مزارات پہ قبضے کر کے اہل سنت کو بدنام کر دیا ہے. ان جعلی پیروں نے، ان کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو بے راہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ کو سنبھلنا ہوگا اور ان لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا. ان کا سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مزارات پہ ڈھول بجا رہے ہیں صاحب، دھمال ہو رہے ہیں، ایک عورت بیچ میں بال گھما کے گھوم رہی ہے. یہ سنیت ہے، حرام ہے یہ. اگر کوئی مجھے کہتا نہیں مفتی صاحب دیکھیں نا وہ تو حال چڑھا ہوا ہے اس وقت، اب میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا. اپنی سگی بہن کو بھیج سکتے ہیں آپ وہاں پر؟ بولیے. اگر آپ کی بہن کہے بھائی مجھے حال چڑھ رہا ہے، میں تو یہاں پہ میں بھی گھوموں گی، گھومنے دیں گے آپ اپنی زوجہ کو، اپنی والدہ کو؟ کوئی حال وال نہیں ہوتا. ابھی سوئی چبو دو گردن کے اندر، سارا حال ختم ہو جائے گا. کم بختوں کا بہانے بنا رکھے، مذاق بنا رکھا ہے ہمارے دین اسلام کو. اور ہمارے نوجوان ان کے پاس بیٹھ کر اللہ کے قرب کے خواب دیکھ رہے ہیں. میں خدا کی قسم کھا سکتا ہوں ایسے جعلی لوگوں کے پاس آپ 100 سال بھی بیٹھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر دنیاوی فائدہ ہوگا، یاد رکھیں وہ اللہ کے ازلی فیصلے سے ہوگا. وہ اللہ نے پہلے ازل سے فیصلہ کیا. ان جاہلوں کے پاس کیا کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیا دیں گے آپ کو؟ جو شریعت پہ نہ چلے، جو نبی کی نہ مانے، وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں اس کے پاس آپ؟ اہل علم کے پاس آئیں، صاحب تقوی لوگوں کے پاس آئیں، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کی گفتگو خوبصورت ہو، جن کی گفتگو سے علم دین میں اضافہ ہو، جن کو دیکھیں تو آپ کو آخرت یاد آ جائے. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں، دیکھیں تو مدر سسٹر ایک کرنا یاد آ جائے. گندی گندی گالیاں آپ کے زبان پہ بھی نکل آئیں. عورتیں بیٹھی ہوں، جفی والی سرکار جفیاں دے رہے ہیں، فیض جاری کر رہے ہیں سینے سے لگا کے پیر صاحب. ایک بچی نے کہا میرے بھائی نے مجھے ایک پیر صاحب سے بیعت کروا دی. پیر صاحب ہمیں بے پردہ سامنے بٹھا لیتے ہیں. تو کسی نے آبجیکشن کیا کہ حضور یہ بے پردہ عورتوں کو سامنے بٹھانا. کہا کہ بے وقوف ہو، فقیر کی نگاہ سے کیا پوشیدہ؟ مرید کا باطن پوشیدہ نہیں ہے، پردہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ واہ، دیکھا آپ نے یہ لاجک کتنی زبردست پیش کی. اب اس سے کہا تو اپنی بہن کو لا کے کسی کے سامنے کھڑا کر دے، وہ بھی پہنچا ہوا ہے، پردے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنی بیوی کو سامنے لے کر آؤ. ہم جیسے بے وقوف سنی ان لوگوں کو تقویت فراہم کر رہے ہیں، اسی لیے ہمارا مسلک تباہ ہے. دوسرے مکاتب فکر والوں کو اعتراض کرنے کا موقع یہ فراہم کرتے ہیں. یوٹیوب پہ بھرا پڑا ہے، آپ یہ دیکھیے، ان کا گند بھرا ہوا ہے. ان لوگوں نے سنیوں کو بدنام کر دیا ہے. آپ یہ میری کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کامل پیر اس کو کہتے ہیں. اور میرا غالب گمان ہے کہ جیسا میں نے اس کتاب میں لکھا ہے شاید ہی تصوف کی کتاب میں آپ کو ملے گا. اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ آپ پڑھیں اس کتاب کو، بہت ہی بیسٹ بک ہے. اور میرے بچوں یاد رکھیے، یہ حلیہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. آنکھوں میں سرما ڈال لیا، زلفیں بڑھا لیں، مالائیں ڈال لیں، انگوٹھیاں چڑھا لیں، ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا، اور آپ نے کہا جی بابا پہنچا ہوا ہے، سر جھکا کے بیٹھ گیا. آپ کہہ رہے ہیں بابا بابا بابا، بابا کی لو لگی ہوئی ہے، ساتھ والا جمورہ کہے گا. حالانکہ بابا فراڈیا سوچ رہا ہے کہ یار تھوڑی دیر اور ٹھہرو، پھر ذرا آنکھ کھول کے دیکھوں گا کیا کرتا ہے. ارے بھائی یہ آنکھیں بند کرنے سے کوئی ہوگا؟ نہ نمازیں پڑھے، نہ روزہ رکھے. ایک پیر صاحب کے پاس وہاں گئے، یہ پڑوسی ملک کی بات ہے، نماز کا ٹائم ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے، پھر نماز نہیں پڑھ رہے. وہ ہمارے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں. فجر مکے میں، ظہر مدینے میں، عصر بغداد میں، مغرب داتا صاحب کے پاس، اور عشاء ہوتی ہے خواجہ صاحب کے پاس. تو پھر دار ادب میں رہ کر کہا گیا کہ پیر صاحب تو روحانی نماز پڑھ رہے ہیں، تم سب بھی روحانی جماعت میں شامل ہو. وہ مرید بھی ایسے ہی. ایک پیر صاحب سٹا لگا رہے چرس کا. کہا گیا بھئی یہ چرس کا سٹا؟ کہا آپ کو نہیں پتا، جب یہ چرس پیتے ہیں تو دنیا وما فیہا سے غافل ہو کے اللہ سے لو لگ جاتی ہے، آواز سے. اندازہ کریں فراڈ کی انتہا دیکھی آپ نے. ہم جیسے لوگ، ہم سنی لوگ ان کے پاس جا کر، ہماری خواتین جا کر ان کو بھاری نذرانے دے کر، ان کی حرام کاریوں کے باوجود، ان کی غلط کاریوں کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم آپ کو ولی مان رہے ہیں نا، آپ کریں. ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، یاد رکھو میدان معاشر میں یہ تو پھنسے گا. جو لوگ سادہ لوہی کے اندر ان کے پیچھے چلیں گے وہ بھی پھنسے گا. اب میں امریکہ گیا، ایک صاحب لنڈن سے وہاں پہنچ گئے اور کہا اپنا روحانی علاج کرواؤ. اب میں جانتا ہوں اس کو کتنا روحانی علاج آتا ہے اچھی طرح.
پہنچ گئے جی ایک گھر کے اندر، تمہارے گھر میں کچھ ہے، اچھا بھائی کیا کریں، سب باہر نکل جاؤ، میں اندر پڑھائی کروں گا، تم باہر جا کے گاڑی میں بیٹھ جانا اور کوئی شیشہ کھلا ہوا نہ ہو، سب شیشے بند کرو۔ اب دیکھیے نفسیاتی طور پہ غالب آنے کا طریقہ، گویا کہ بلا آ کے باہر کھڑی ہو جائے گی، بھائی شیشے نیچے کرو بھائی، پھر میں اندر آؤں گی بھائی، ویسے میں نہیں آ سکتی بھائی، شیشے نیچے کرو بھائی، شیشے چڑھا کے رکھنا، باقی کام یہ کر رہا ہے، کسی سے $1000، کسی سے 2000، کسی سے 3000۔ ایک آدمی کی بچی کو کینسر تھا، انیشل اسٹیج پر تھا، کہا یہ کینسر وینسر کچھ نہیں ہوتا، یہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں، فقیر ختم کرے گا، $1000 دیں، 1000 لے لیے، کہا علاج چھوڑ دیں ڈاکٹر کا، میں ہوں نا، پڑھائی وڑائی کر کے نکل لیے وہاں پر، پتہ چلا بچی زیادہ بیمار ہو گئی، معلوم کیا تو انیشل اسٹیج سے لاسٹ اسٹیج پر آ چکی تھی۔ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، یہ باتوں کے غازی ہیں، ان باتوں سے ہی کھانے والے ہیں، اصل چیز شریعت ہے، شریعت کی طرف آئیے۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیں، روحانی اپنی تربیت کا اہتمام کریں، قرب الہی میری پڑھیے آپ کتاب، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آخری بات، حقوق کا علم حاصل کریں، اس کا باقاعدہ حق کا کورس آپ کریں۔ میرے ایک دفعہ کورٹ میں، یہ سٹی کورٹ میں میرا بیان تھا، تو انہوں نے کہا جی حقوق العباد کے اوپر بیان کر، وہ پھر میں تو خیر بہرحال خیال تو کرتا ہوں عزت کا، لیکن بہرحال میں تو وہ نہیں رکھوں گا کسی کا۔ پھر میں نے جب وکلاء کے سامنے چیزیں بیان کی کہ جو کچھ کر رہے ہیں، تو پھر ان کا احساس ہوا بہت سو کو کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ علم سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے اور مجھ پر کس کا کیا حق ہے، جس کو آپ فرائض کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ آپ کے حقوق بھی ہوتے ہیں، ایسے سامنے والے کے حق اور فرائض یہ آپ ضرور کریں۔ ورنہ یاد رکھیں بس آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ کر لیا ہے، لازم کر لیا کہ اس کے حق میں کوتاہی ہوگی وہ چاہے گا بخشے گا، چاہے عذاب دے گا، لیکن بندے کے حق میں کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ براہ راست نہیں بخشے گا جب تک کہ مظلوم کو ظالم کے سامنے کھڑا نہ کر لے۔ اس لیے حق العبد جو ہے وہ زیادہ سخت ہے آخرت میں حساب کتاب کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر آپ نے ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کی، بیوی کی، بچوں کی، اپنی اولاد کے حق میں کوتاہی کی، ایسی جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں انہوں نے اپنے ساس کی، سسر کی یا کسی کے حق میں کوتاہی، شوہر کے حق میں کوتاہی کی، تو آخرت میں بڑا سخت حساب کتاب ہو سکتا ہے۔ ایسے آپ نے اپنے افسر یا اپنے مل آنر یا باس کے ساتھ کی، یا باس نے حق تلفی کی ہے اپنے امپلائی کی، میدان محشر میں حساب کتاب ہوگا۔ اس کا علم بھی آپ ضرور سیکھیے۔ تو اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس مختصر زندگی کی اہمیت سمجھتے ہوئے اصلاح کے لیے اپنے آپ کو بھی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مسجد میں ہوتا ہے کوئی کورس وغیرہ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ سے شروع کر دیں گے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ اس بات کا کہ میرے شاگرد ہوں اور پھر کہیں کورس نہ ہو۔ بہرحال ان کی بھی کچھ شرعی مجبوریاں ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کورس سٹارٹ کریں، عقیدے کا کورس سٹارٹ کریں، اور اس کے بعد پھر طہارت وغیرہ کے پر آئیں۔ میری طہارت کی کتاب الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ عنقریب آئے گی۔ اس میں نے جدید مسائل بھی ڈالے ہیں طہارت سے متعلقہ، یہ کتاب بھی آپ پڑھیے گا ضرور۔ لیکن یہ کورسز یہاں پر ہوں، جب اعلان ہو تو خدا را اس میں ذرا شرکت کیجیے، ٹھیک ہے؟ بیسک سیکھیے۔ اس طرح عقائد اہل سنت کا کورس آپ رکھیں، اس میں اپنے عقیدے کی توضیح، تشریح، ہمارے نظریات، ہمارے معمولات پتہ ہونے چاہیے ہر ایک کو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹا یہ آپ کوتاہی اب نہیں کیجیے گا۔ یہ بہت اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، بڑا ہونہار بچہ ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر ان کے ساتھ تعاون کریں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تعاون سے مراد ہم ان کے پاس آئیں، ان سے سیکھیں، اس کو وقت کو ضائع نہ کریں، ورنہ یہ بگاڑ جو ہے معاشرے کا بگاڑ، یہ کسی کو چھوڑے گا نہیں، یہ ہر گھر کے اندر پہنچے گا۔ اور جس تیزی سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، آج جو ہماری ایک بڑی نسل ہے وہ چلی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں 65% یوتھ ہے، 65% جوان ہیں ہمارے اس ملک میں۔ اس کا مطلب ہے کچھ عرصے بعد جو پرانے بزرگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، صرف ینگ جنریشن اوپر آئے گی، اور یہ ینگ جنریشن وہ ہے جو باہر سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ پچھلے سال اور اس سال تقریباً 7 لاکھ نوجوان باہر چلا گیا ہمارا، جو بڑا زبردست قسم کا ٹیلنٹڈ تھا، کیونکہ آپ کے ملک میں انتشار اور فساد اور یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان 7 لاکھ اس سال گیا ہے، 7 لاکھ نوجوان باہر کے ملک میں۔ اور باہر کے ملک میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سنبھل کے آدمی چلنے بہت مشکل ہے۔ گرل فرینڈ تو لازم بنانی پڑے گی، ورنہ آپ سک پرسن ہیں یا آپ سائیکو ہیں۔ اور گرل فرینڈ کا مطلب ہے کہ گناہ، زنا ہر ایک کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بچنا بہت مشکل ہے۔
وہاں پہ جب فیملی آپ لے کر وہاں پہ اگر سیٹلڈ ہوں گے، وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ایک مسلمان کے لیے، ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت بگاڑ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، کوشش کیجئے کہ آپ اصلاح کی طرف آئیں، جو ہم نے کچھ پوائنٹ بیان کیے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ قبلہ استاد صاحب نے بہت ہی احسن انداز کے اندر تمام کی کاؤنسلنگ فرمائی، اور استاد صاحب نے جو آخر میں حکم فرمایا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 4 سے 5 دنوں میں، یعنی جمعۃ المبارک کے دن انشاءاللہ ہم اس کا اعلان کریں گے انتظامیہ سے مشاورت کے ساتھ، دیگر تمام معاملات کے ساتھ، اور انشاءاللہ مسجد کے اندر فرض علوم کورس کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اب صرف 2 سے 3 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام، اور قبلہ پھر مفتی محمد الیاس رضوی صاحب جو ہے دعا فرمائیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ 5واں ہمارا پروگرام تھا اصلاح امت کانفرنس، اور ہماری کوشش ہوتی ہے، نعت خوانوں کے حوالے سے بھی کوشش ہوتی ہے، وہ بھی عالم دین آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ 2 سال سے استاد صاحب شفقت فرما رہے ہیں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ جو ہے بندہ یہاں سے سیکھ کر جائے۔ تو ایک چیز جو قبلہ استاد صاحب سے ہم نے سیکھی، ڈسپلن، اور ہماری بہت کوشش ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں 95% ہم اس پہ کامیاب رہے ڈسپلن کے حوالے سے، لیکن آخری جو معاملہ ہوتا ہے لنگر کا، وہ معاملہ تھوڑا سا خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش میں کروں گا، ابھی بھی آپ نے گفتگو بھی سنی، جس طرح ابھی آپ جو ہے مکمل مہذب اور اچھے بندے بن کے آپ بیٹھے رہے، اسی طرح جب کھانے کا معاملہ ہو اس میں بھی آپ جو ہے خیال فرمائیے گا۔ یہ جو ہم سنیوں پر اعتراض ہوتا ہے کہ بس یہ لنگر والی قوم ہے، میں تو کوشش کی تھی، بلکہ کچھ ساتھی میرے ساتھ بھی تھے کہ اس سال لنگر ہم ختم کر دیں، اور ارادہ بھی کیا تھا، لیکن پہلے ہمارا پروگرام عصر سے عشاء والا ہوتا ہے، 10 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ سلسلہ کیونکہ عشاء کے بعد کا ہوا، اس میں بھی لوگوں کی سوچ تھی شاید 2 بجے تک پروگرام جائے گا، لیکن ہماری اپنی سوچ یہ تھی کہ 12 بجے کے اندر اندر انشاءاللہ، یعنی 24 تاریخ کا پروگرام تھا، 24 ہی کو ہی ہماری کوشش تھی ہم اس کو مکمل کریں گے۔ تو مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھیے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب لنگر کھا کے نہیں جائیے گا، لیکن یہ کہوں گا الحمدللہ ہر بندہ گھر میں کھانا کھاتا ہے، تو اسی لیے مسجد کے آداب پہلے ہیں اور لنگر بعد میں ہے۔ اگر آداب کا خیال نہیں رکھیں گے تو شاید لنگر کی برکات بھی آپ کو نصیب نہیں ہوں گی۔ اب انشاءاللہ تمام صاحبان علم جتنے تشریف لائے سب کا میں شکر گزار ہوں۔ ہمارے قبلہ علامہ محمد شفیق چشتی صاحب تشریف لائے، میں خاص طور پر نام ان کا اس وجہ سے بھی لینا چاہوں گا، میرے والد محترم قبلہ مفتی محمد یعقوب معینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اکھائی میمن مسجد کے اندر 21 سال امامت و خطابت فرمائی، تو وہاں ماشاءاللہ اس وقت جو ہے 2009 سے لے کر اب تک الحمدللہ امامت و خطابت یہ فرما رہے ہیں، میرے پھپھی کے بیٹے ہیں، تو میں شکر گزار ہوں۔ آپ بھی تشریف لائے، دیگر علامہ محمد اشرف سعیدی صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بھی شکر گزار ہوں، باقی تمام جتنے حضرات بھی تشریف لائے، اور دعا گو ہوں اپنے دونوں اساتذہ کا، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، صرف 2 شعر سلام کے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ 2 شعر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے
سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تشریف رکھیے گا۔ میں نے اپنے استادوں سے ہی سیکھا ہے کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں اپنی انتظامیہ کا اور جتنے ساتھیوں نے جس انداز کے اندر بھی تعاون کیا، میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو قدم قدم پر نیکیاں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اب استاد صاحب دعا فرمائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المتین یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اصلاح امت کے عنوان سے سالانہ دینی تقریب کا انعقاد صاحبزادہ علامہ صہیب معینی اور ان کے رفقا نے اس پاک گھر میں رکھا ہے۔ یا اللہ اس میں از اول تا آخر جو بھی ذکر خیر کیا گیا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اس کو ہمارے لیے سرمایہ آخرت بنا۔ یا ارحم الراحمین اس ذکر خیر کے انعقاد میں جن جن بندوں نے حصہ لیا ہے، وقت دیا ہے، مال خرچ کیا ہے، جس طرح سے بھی کوشش کی ہے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو دین و دنیا کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے جو رہنمائی کی ہے، نصیحتیں کی ہیں، ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ جو انہوں نے صاحبزادہ صہیب معینی کو تاکید کی ہے کہ یہاں درس کا اہتمام اور انتظام انصرام کیا جائے اور یہاں پر باقاعدہ تربیتی نشست قائم کی جائے، یا اللہ اس کو منعقد کرنے کی ان کو توفیق مرحمت فرما۔ یا ارحم الراحمین دور دراز سے قرب و جوار سے جتنے بھی تیرے بندے یہاں پر آئے شریک ہوئے، ہر ایک کی حاضری کو، شرکت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ یا اللہ علماء اہل سنت میں سے جتنے بھی آئے ہیں، عوام اہل سنت میں سے جتنے بھی آئے ہیں، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر ایک کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں
چین اور سکون کی فضا قائم فرما دے، ناچاکیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق شریعت مطہرہ کے مطابق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، جو بچے اور بچیاں بغیر رشتوں کے ہیں انہیں اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر ایک کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حصی اور رزق معنوی کی دولت سے سرفراز فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری لغزشوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی تیرے بندے دین متین کی خلوص کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں قبول فرما، مزید برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو حرمین شریفین کی بادب حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔